آج کے دن کی کرنیں ایک نئی امید کے ساتھ نمودار ہو چکی تھی۔ آسمان پر ہلکا نیلا رنگ چھایا ہوا تھا۔ ہوا تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوا میں گرد بھی تھی، لیکن گرمی کا زور بھی صبح صبح ہی تھا۔ رجو سارا کام آج اچھے سے کر لینا، شاہوں کے مہمان آنے ہیں اور مجھے ڈائننگ ہال میں ذرا گند نہیں چاہیے، بینا اسے سختی سے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ کمر پر باندھے وہ حکم صادر کرنے میں مصروف تھی، جبکہ رجو کے ساتھ ایک اور لڑکی جس کا نام شہلا تھا کام کرنے میں مہو تھی، جبکہ رجو دل ہی دل میں بینا کے پکوڑے تیار کر چکی تھی۔ بینا دیکھ، میلے والے دن تو مجھے جلدی جانے دیا کر، میری سہیلی انتظار کر رہی ہوتی ہے، رجو نے بیچارگی سے کہا، جبکہ بینا کے چہرے کے تاثرات ذرا برابر نہ بدلے۔ وہ مایوس ہو کر پھر سے کام کرنے لگی۔ تقریباً شام کا وقت تھا جب وہ فارغ ہوئی اور فارغ ہوتے ساتھ ہی رمشا کی طرف چلی گئی، اور اس کے بعد وہ دونوں میلے کے لیے نکلی تھی۔ آج اس نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، معمول کی طرح اس پر بھی شیشے کا کام ہوا ہوا تھا۔ ہرا پراندہ کمر پر تھا۔ شام کا وقت تھا، پرندے بھی اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ کبھی کبھی رجو کو اپنا آپ ان پرندوں کی مانند لگتا تھا جو روز شام کو اپنے گھر جاتے تھے، پر کبھی بھی کسی بھی وقت شکاری کا شکار ہو سکتے تھے۔ آج ان دونوں کا جھولے لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آج وہ خصوصی طور پر میلے کی دکانوں سے چیزیں خریدنے آئے تھیں۔ جھولے ایک فاصلے پر شاہوں کی زمینوں میں لگتے تھے، جبکہ دکانیں دربار سے شروع ہو کر چاروں طرف پھیل جاتی تھیں۔ میں نے تو آج ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، رجو چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں دربار پہنچ چکی تھی۔ کافی رش ہو گیا۔ اب باقی 2 دن اور بھی بہت رش رہنا ہے۔ کہیں گانے لگے ہوئے تھے تو کہیں کوئی شربت والا شربت کی مشہوری دے رہا تھا، کہیں کوئی قوالی گا رہا تھا۔ جھولوں میں بیٹھے لوگوں کی چیخیں دور تک سنی جا سکتی تھی۔ چل نہ چلتے ہیں جھولوں پا، رمشا اب اسے زد کر کے کہہ رہی تھی۔ تیرا دل بھرا نہیں نا؟ اب بس کر دے، میں تجھے شاہوں کے پیسوں سے چیزیں لے کر دیتی ہوں، رجو نے اس دکانوں کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ شور کے باعث اسے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی دکانوں کی طرف آئی۔ دکانوں پر عورتوں، مردوں اور بچوں کا رش تھا۔ زیادہ تر عورتیں پیتل کے زیورات والی دکانوں پر دکھائی دیتی تھیں۔ وہ دونوں ایک دکان پر آئی جہاں کانوں میں پہننے والے جھمکے، انگوٹھیاں اور بھی بہت سی چیزیں تھیں۔ بھائی یہ دیکھاؤ، رجو نے شیشے کے اوپر سے شیشے کی اندر پڑی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ڈبہ نکال کر رجو کے آگے رکھ دیا۔ رجو نے اس میں سے ایک کالے موتی والی انگوٹھی ہاتھ میں ڈال کر دیکھی۔ وہ یقیناً اس کے ہاتھ پر خوبصورت لگی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، خرید لو، رمشا نے کہا۔ رجو مسکراتے ہوئے انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ان کالے موتیوں میں کسی کی کالی سیاہ آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ اس نے انگوٹھی فورا اتار کر رکھ دی۔ نہیں، مجھے نہیں خریدنی، چلو آگے چلیں۔ رجو کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اسے ان کالی آنکھوں کے پیچھے کالا دل کہیں نظر آیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ رمشا نے اس سے پوچھا، جو اس کا ہاتھ کھینچ کر آگے کو چل دی تھی۔ پتہ نہیں، میں بھٹک رہی تھی، شاید اس لیے چھوڑ دی وہ۔ اس نے محض یہی کہا، لیکن اتنا مدھم کہا گیا تھا کہ رمشا کی سماعتوں کو نہ چھاوا۔ آگے چلتے چلتے وہ لنگر خانے کے پاس آ چکی تھی۔ یہ لنگر خانہ دربار کے اپنی طرف تھا۔ وہاں موجود شخص نہ جانے کیوں اسے اس سے نفرت سی ہو رہی تھی، یا نفرت کی آڑ میں وہ اپنے جذبات کو کہیں چھپا دینا چاہتی تھی۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، اس کے پاس اور بھی لوگ موڑوں پر بیٹھے تھے۔ اس نے آج شلوار کرتا پہنا تھا، سفید کرتا، سفید رنگت، لیکن دل سیاہ۔ رجو یہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت سجاد نوکروں کو حکم دے رہا تھا کہ کھانا کیسے دیا جائے گا۔ اس نے بھی سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ رجو نے آنکھیں گھما لی تھیں۔ شومیز نے آنکھوں پر سن گلاسز لگائے ہوئی۔ آج اس نے بالوں کو جل لگا کر کھڑا نہیں کیا تھا۔ آج اس کے سلکی سیاہ بال ماتھے پر آ رہے تھے۔ بالوں کا بف بنا ہوا اس کی آنکھوں پر چھاؤں کر رہا تھا۔ ان بالوں کو وہ بار بار پیچھے کر رہا تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں بھی عینک لگا کر بیٹھا ہے، بس دکھانا چاہتا کہ سب سے مختلف ہے، رجو منہ میں بڑبڑا رہی تھی، جبکہ رمشا ایک دکان پر چیزیں دیکھ رہی تھی۔ لنگر خانے کے پاس ابھی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ بچے قطار میں برتن ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ عورتوں کی قطار الگ تھی اور مردوں کی قطار الگ تھی۔ شومیز کے پاس سجاد کے اسی دن والے دوست بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ جس کے ہاتھ میں سٹیل کا برتن تھا، وہ بھاگتے ہوئے قطار توڑ کر آگے آ گیا تھا۔ بہت سے بچے اسے دیکھنے لگے۔
سجاد شاہ کے پیچھے جو کیمرہ مین کھڑا تھا وہ ویڈیو بنانے میں مہو تھا، لیکن اس بچے نے شاید اس کی ویڈیو میں خلل ڈال دیا تھا۔ اس نے کیمرہ بند کر لیا تھا، جبکہ سجاد شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہاں کسی نے اس چیز کو محسوس نہ کیا سوائے چند لوگوں کے، اور ان چند لوگوں میں رجو بھی شمار تھی۔ اب یہ شاہ نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور سجاد شاہ کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی جو اس بچے کو گھور رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس بچے کو اب سزا کے بدلے کھانا دیا ہی نہیں جائے گا، اور نہ صرف یہ، سجاد شاہ کے غصے سے بھی اسی اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان میں سے ایک نوکر نے آگے بڑھ کر اس بچے کو جلدی سے قطار میں لگانا چاہا۔ شومیز جو دور بیٹھا ناخن چباتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا، بے ساختہ اٹھا، دیکھا، یہ ہے اس کا اصل چہرہ، اب اس معصوم بچے کو یہاں سے نکال دے گا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی روزی کے مالک بن گئے ہیں۔ رجو شومیز کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو افسوس سے کہا، لیکن ایک لمحے میں منظر بدل چکا تھا۔ شومیز شاہ اسے باہر نکالنے کا حکم نہیں دے رہا تھا، اس نے تو اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ اب وہاں جو لوگ متوجہ نہیں بھی تھے سب متوجہ ہو چکے تھے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک شاہ نے ایک عام سے بچے کو گود میں اٹھایا تھا۔ ایسا ممکن تھا؟ ہاں، شومیز کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی کام پہلی دفعہ ہونا ہی ہوتا، تو وہ اب کیوں نہیں؟ رجو کا منہ کھلا ہوا تھا، وہ صرف دکھاتا ہی نہیں، وہ ہے بھی سب سے الگ۔ رمشا جو اس وقت دکانوں کی چیزیں دیکھنے میں مہو تھی اب رجو کو اس کا جواب دے رہی تھی۔ شومیز شاہ وہاں تک گیا جہاں لنگر کی دیگیں پڑے تھیں، وہاں بہت سے باورچی آگے کو آئے، لیکن شومیز نے سب کو مسکراہٹ کے ساتھ پیچھے رہنا کا اشارہ کیا۔ سب اس کی تائید کرتے ہوئے پیچھے کو ہو گئے۔ شومیز نے بچے کو گود سے نیچے اتارا اور اس کا برتن اس سے پکڑ لیا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص اپنے سفید کپڑوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اب ان دیگوں سے ڈھکن اتار رہا تھا۔ ایک ایک کر کے اس نے 4 مختلف قسم کی دیگوں سے ڈھکن اتارے۔ اب اس نے بچے کو دوبارہ گود میں اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا یہ 6 سال کا بچہ اس کی زبان نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے اس نے ڈھکن اتارے تھے۔ اب اس نے بچے سے اشارے کرتے ہوئے پوچھا کہ اسے کیا چیز چاہیے۔ وہاں ایک بریانی، ایک زردہ چاول، دال اور آلو گوشت کی دیگیں تھیں۔ بچے نے زردہ چاول کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو شومیز نے اسے مسکراتے ہوئے نیچے اتارا اور ایک طرف پڑا چمچ اٹھا کر اسے چاول ڈال کر دیے۔ اس بچے کی چہرے کی خوشی اس کی مسکراتی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ وہاں بہت سی دیگیں موجود تھیں، لیکن سب میں بس یہی 4 چیزیں تھیں۔ وہ بچہ اس سے چاول لے کر بھاگ گیا تھا۔ سب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تھا، سب گواہ بنے تھے کہ شاہوں کا اتنے سال کا بنا ہوا نظم و ضبط آج ایک شاہ نے توڑ دیا تھا۔ شومیز جب واپس مڑا تو سجاد جا چکا تھا، اس کے دوست بھی شاید اس کے ساتھ ہی نکل چکے تھے۔ شومیز نے وہاں کھڑے سب ہی نفوس کو غور سے دیکھا تھا جو اسے گھور رہے تھے۔ کیا اس نے کچھ غلط کر دیا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے سجاد کو یہاں وہاں تلاش کرنا چاہا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، وہ ایک ہی گاڑی پر آئے تھے۔ اب اگر سجاد نہیں تھا تو اسے واپس پیدل جانا پڑنا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گیا اور لنگر خانے کے چبوترے سے اتر کر اب لوگوں کی بھیڑ میں آ گیا۔ رجو کا تو اب تک منہ ہی بند نہیں ہوا تھا۔ وہ وہاں سے لوگوں کی بھیڑ میں سے ہوتا ہوا اب دربار سے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کی نظریں اب بھی اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کیسا دیا پھر شاہ صاحب نے رمشا کی آواز پر رجو سخت بے مزہ ہوئی تھی۔ ہاں، اب شاہ حویلی تو پہنچ لے، آج ہی پہلی ٹکٹ سے امریکہ نہ بھیجا تے میرا ناوی رجو نہیں دیکھا نہیں سجاد شاہ کس قدر غصے میں نکلا ہے؟ رجو نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا، آج تک ہمارے نظم و ضبط کو کسی نے اس طرح نہیں توڑا جس طرح ہمارے اپنے خون نے توڑا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ غصے سے آنکھیں لال وہ حویلی کے بڑے حال میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر ٹہل رہے تھے۔ بڑی حاجن بڑے سے صوفے پر بیٹھی تھی، چچی جان بھی پریشان کھڑی تھی، چچا جان بھی کھڑے تھے۔ سجاد البتہ تنزیہ مسکراہٹ لیے ایک طرف کھڑا تھا۔ اپنے باپ کے سامنے کھڑا وہ شخص نظریں جھکائے گردن اٹھا کر کھڑا تھا۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا بابا جان، شومیز نے انگریزی میں کہا۔ سجاد بہت پہلے گھر آ چکا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے گھر یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ ہاں، تم کبھی کچھ غلط کرتے ہی کب ہو؟ تم وہ کرتے ہو جو تمہارا دل کہتا ہے۔ ہم لوگ پاگل ہیں، ہمارے آبا و اجداد پاگل ہیں، لیکن بس تم صحیح ہو۔ اتنے سالوں سے جو نظم و ضبط قائم ہے یہ تم نے ہی تو آ کر ٹھیک کرنا تھا۔
شناور شاہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ شومیز کی طرف انگلی کا اشارہ کر کر کے اسے مخاطب کر رہا تھا۔ اگر انسانیت سے بڑھ کر آپ کا نظم و ضبط ہے تو میں ایسے نظم و ضبط کو نہیں مانتا بابا۔ جواب پھر سے پر اعتمادی سے دیا گیا تھا۔ تم کل کے آئے ہوئے لڑکے، تم ہمیں سکھاؤ گے انسانیت کیا ہوتی؟ ہم لوگ جو لوگوں کے لیے اتنا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے انسانیت کیا ہوتی؟ شناور شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے تیز اس پر چلائے تھے۔ بڑی حاجن ان دونوں کے درمیان ہونے والی تلخ کلامی کو محسوس کر رہی تھی۔ رباب اور دلکش بھی اوپر سے نیچے حال میں سب منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب آپ ان پر احسان نہیں کر رہے، یہ آپ کو اللہ نے دیا، اور آپ کو تو خود کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اس نے آپ کو کسی کا وسیلہ بنایا ہے۔ آپ ان کو نہیں بانٹ رہے، وہ آپ کے لیے دا کر کے آپ کو خدا سے لے کر دے رہے ہیں۔ ان کو خدا نے رزق دینا ہے، وہ دے گا۔ آپ نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، لیکن آپ ان داؤں سے محروم رہ جائیں گے۔ اس کے تحمل سے بات کی گئی شناور شاہ کو مزید غصہ چڑھا گئی تھی۔ میں نے تمہیں یوں کے بڑوں سے زبان لڑانے کے لیے بھیجا تھا۔ تم ہو کیا؟ تمہاری پہچان میرے نام کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ نام نہ ہو تو دنیا تمہیں پہچانے گی۔ تم بات کرتے ہو کہ ہم محروم رہ جائیں گے۔ جب ان کو شومیز کے جواب نے لاجواب کر دیا تو انہوں نے اس کو بدزبان کہا، ایس میں معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں آج کے بعد اس گاؤں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دوں گا۔ اور میں نے محرومی کی بات نہیں، انسانیت کی بات کی، اور انسان کو اپنے اعمال سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ انسان ہونے کے قابل بھی ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں اشرف اعلی مخلوقات بنایا تاکہ ہم جانوروں پر بھی رحم کریں، لیکن یہاں انسانوں پر ہی رحم کرنا، نظم و ضبط کو توڑنا ہے، تو مجھے شک ہوتا کہ کیا ہم واقعی سب سے افضل مخلوق ہیں۔ شناور شاہ اس کی خود اعتمادی پر مزید غصے میں تھے۔ غصے میں تو علی شاہ بھی تھے، پر بڑے بھائی بول رہے تھے تو وہ خاموش تھے۔ البتہ سجاد خوش نظر آ رہا تھا۔ تمہیں آخر غرور کس بات کا؟ یہی غرور ہے نہ کہ تم اس گاؤں کے اگلے نمبردار ہو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ شناور شاہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شومیز کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ غرور کس بات کا بابا؟ ایک ذات اوپر بیٹھی ہے، وہی ہمیں دے رہی ہے۔ ہم تو مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں دفنا دیے جائیں گے، تو غرور کس بات کا؟ غرور تو اس انسان کو ہونا چاہیے جس نے اسی دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہو۔ ایک منٹ کا پتہ نہیں کہ اگلا سانس آنا بھی ہے یا نہیں۔ غرور تو تب ہوتا ہے جب انسان کے پاس ہر طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے۔ نمبرداری اگر آنے والے کل میں میرے پاس ہوگی تو اس کے بعد کسی اور کے پاس ہوگی۔ غرور کرنا صرف رب کا حق ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ غرور اس چیز کا ہو جو آپ کی اپنی ہو۔ آپ کو سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، تو پھر غرور جس چیز کا؟ میں مانتا ہوں بابا کہ اگر انسان ایسا سوچتا تو وہ خود کو اندر سے جلا رہا ہے۔ وہاں کھڑے سبھی نفوس اسے گھورتے گئے جو شناور شاہ کے آگے اطمینان سے بول رہا تھا۔ پھوپھو کہیں نہ کہیں خوش تھی، چچی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، اور ان کو جس بات کا ڈر تھا اگلے ہی لمحے وہی ہوا۔ شناور شاہ آگے بڑھا اور شومیز کے منہ پر زوردار چماٹ پڑی۔ پھوپھو کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ بڑی حاجن بھی اٹھ کھڑی ہوئی، چچا جان بھی حیران ہو گئے تھے۔ سجاد کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم اسی قابل ہو، وہ غصے سے کہتے اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ پھوپھو شومیز کے پاس آئے، جبکہ چچی اور چچا بھی چلے گئے تھے۔ شومیز چہرے پر ہاتھ رکھے مسکرانے لگا۔ شومیز بغیر کسی کو دیکھے باہر لان میں آ گیا۔ دلکش اور رباب کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آخر تایا جان نے اپنے اکلوتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ باہر شام ڈھل چکی تھی، سورج غروب ہوئے کافی عرصہ ہو چکا تھا، اور آسمان پر ستاروں کا راج تھا۔ وہ لان میں آ کر پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ شومیز اس کو اپنی سماعتوں سے کسی کی آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے سفید کپڑوں میں کھڑی عورت اس کی پھوپھو تھی۔ جی پھوپھو آئے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ادب سے مسکرانے لگا۔ شاہینہ ہنوز اسے تکے گئی۔ کیا واقعی ہی یہ وہی شومیز ہے جس کو چند لمحے پہلے تھپڑ پڑا؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ شاہینہ نے اسے دوبارہ بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ دور سے انہیں میلے کی آوازیں بھی مدھم مدھم سی سنائی دے رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ شاہینہ اس کے تحمل پر حیران تھی، چہرے پر کہیں غصہ نہیں تھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ کیوں آپ کو لگا شومیز کمزور ہے، لڑکیوں کی طرح رو دے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
جس پر شاہینہ ہنس دی۔ نہیں، وہ بھائی جان نے کچھ زیادہ ہی۔ کوئی بات نہیں پھوپھو، وہ میرے باپ ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ شاہینہ سوچ رہی تھی کہ اس کی جگہ سجاد ہوتا تو اس کا کیا ردعمل ہوتا، شاید وہ بدتمیزی پر اتر آتا یا گھر چھوڑ کر چلا جاتا۔ تمہیں غصہ نہیں؟ اپنے دل کی بھڑاس میرے سامنے نکال سکتے ہو میرے بچے، شاہینہ نے پیار سے کہا، لیکن وہ ہنس دیا۔ نہیں، مجھے غصہ نہیں ہے، یہ خاموشی تمہیں اندر سے ختم کر دے گی۔ چیخ و پکار کرنا انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو اپنی خاموشی سے لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہیے۔ شومیز ہنس رہا تھا۔ وہ اٹھا تو شاہینہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ قبرستان، ان لوگوں کو دیکھنے جو کبھی اس زمین کو اپنا سمجھتے تھے اور اب وہاں دفن دنیا کی رنگینیوں سے محروم ہیں۔ وہ مسکرایا اور بڑے سے دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شاہینہ اسے دیکھے گئی۔ شناور بھائی، آپ اپنے بیٹے کو اس گاؤں سے دور رکھنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیں وہ آپ کی روایات سے کتنا دور ہے۔ وہ ہاتھ باندھے اسے جاتا دیکھے گئی، جو اب باہر نکل چکا تھا۔ دیکھو دیکھو، شاہ آ رہا ہے۔ یقیناً بے عزتی ہوئی گھر سے اب واپس جا رہا ہے۔ رجو اور رمشا ابھی واپس آ رہی تھی جب شومیز انہیں سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہا تھا جب رجو کی آواز نے اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم گزر رہا تھا، لیکن اس ہجوم میں اس نے اسے دیکھ لیا تھا اور اس نے اس کی آواز سن لی تھی۔ شومیز نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اب اسے آگے نکل چکی تھی، جبکہ شومیز دربار کی جانب تھا۔ اللہ معاف کرے، شاہ کیسے ہنس ہنس کر دیکھ رہا تھا، رجو نے رمشا سے کہا جو ابھی تک شومیز کو مڑ کر دیکھ رہے تھی۔ ہاں نا، چل آ رجو، واپس چلتے ہیں۔ رمشا اسے کھینچنے لگی۔ نہیں نہیں رمشا، چل، بس بہت دیر ہو گئی ہے۔ لیکن رمشا بضد تھی۔ رجو کو بھی واپس پلٹنا پڑا، لیکن شاہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ کہیں چھپ چکا تھا۔ رجو نے کمر پر ہاتھ رکھے۔ دیکھ، شاہ جا چکا، اب ہم بھی گھر چلیں۔ رجو نے کہا، میں کون سا شاہ کے لیے جانے کا کہہ رہی ہوں، مجھے تو بس دیکھنا کہ حویلی کا شاہ بغیر گاڑی کے جا کیسے رہا ہے۔ ہوا یار، اس انگریز شاہ سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب دونوں تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ اب وہ دربار والی سڑک مڑ چکی تھی۔ شاہ ان کو اب بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رجو جانتی تھی کہ اس کی بے عزتی ہوئی ہوگی، اس لیے یہاں آیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا وہ بچے سے بدلہ لینے آیا ہو۔ جب وہ لوگ میلے میں پہنچ گئیں تو رجو نے رمشا کو دیکھا۔ اب بتا کہاں ہے؟ رجو کو غصے میں دیکھ کر رمشا تو فورا مکر گئی۔ میں نے تو کہا ہی نہیں تھا آنے کو، کیوں آئی تم؟ رمشا نے اپنی بات سے دستبردار ہوتے ہوئے کہا۔ رجو نے منہ کھول لیا۔ تم مکار عورت، اسی لیے تمہیں وہ مکار شاہ پسند ہے، تم یہی رہو میں چلی۔ رجو نے وہاں سے چلتے ہوئے کہا، ارے یار رکو، میں بھی آ رہی ہوں۔ لیکن وہ کافی آگے نکل چکی تھی۔ رجو نے اب ڈیری فارم کو جانے والا دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ اب بلکل قبرستان والی طرف آ چکی تھی۔ اس نے یہاں سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو قبر کے پاس بیٹھے دیکھا۔ قبرستان سے گزرتے ہوئے رجو پہلے ہی خوف زدہ تھی، اب ایک پکی بڑی قبر پر بیٹھے ایک جن کو دیکھ لیا۔ رجو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اس نے وہاں سے ہی آگے گزر کر جانا تھا۔ رجو اب پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ رجو، اس نے تجھے مار وار دیا تو تیری تو آواز بھی اس میلے کے شور میں کسی نے نہیں سننی۔ یا اللہ، اب واپس مڑی تو یہ جن مجھے پیچھے سے کھا جائے گا۔ نہیں، میں یہی کھڑی ہوتی ہوں۔ رجو کو پسینے آنا شروع ہو چکے تھے، لیکن وہ جن تو خود سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ سفید کپڑے تھے یا کفن؟ رجو ڈرتے ڈرتے آگے کو بڑھی۔ اس کی کمر تھی۔ رجو کی طرف وہ پاؤں کا شور بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ چلتے چلتے تقریباً وہ اس کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ اس کو آواز سنی سنی لگی تھی، پر سمجھ نہیں لگی تھی کہ آخر کہہ کیا رہا ہے۔ تو اب یہاں کے جنون جنات کو بھی انگریزی آ گئی۔ وہ ڈرتے سہمے ہوئے آگے کو آئی۔ یہ تو بڑے شاہ کی قبر ہے۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ یہ تو شومیز شاہ ہے۔ اس نے غور سے دیکھا۔ اندھیرے میں سفید کپڑوں کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ انگریز شاہ اب وہ پیچھے آ چکی تھی، بلکل اس کے پاس آ چکی تھی۔ شومیز نے مڑ کر دیکھا۔ وہ کمر پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ ہاں، میں سچی تھی، یہ بھوت اور کوئی نہیں، شاہ ہی تھا۔ شومیز اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، ہاتھ میں موبائل نکال لیا تھا۔
اب وہ اس کی آواز گوگل کے سپیکر پر ریکارڈ کر کے اس کی اردو دیکھ رہا تھا۔ اب شومیز نے وہاں پر اپنا جواب لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد گوگل کا ہی سپیکر آن کر کے رجو کے آگے کر دیا۔ ہاں، کیونکہ مس دلچسپ کو ہر بات پہلے سے ہی پتا ہوتی۔ رجو کی تو آواز سن کر بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ مطلب شاہ، او تیری، وہ میری باتوں کا ترجمہ کرتا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا تو شومیز نے پھر سے کچھ لکھا اور موبائل آگے کر دیا۔ جی مس دلچسپ، دنیا بہت ترقی کر چکی، آپ ہی ہیں جس کو انگلش نہیں آتی۔ مجھے انگلش آتی ہے، میں نے سنائی بھی تھی۔ کہو تو مائی اسکول پر لکھا مضمون سناؤ انگلش میں۔ مائی اسکول نیم از ویلز ہائی اسکول۔ ابھی اس کا ریڈیو شروع ہی ہوا تھا کہ اس نے اس آگے موبائل پھر سے کیا۔ ہاں ہاں جانتا ہوں مس دلچسپ، آپ کو انگریزی آتی ہے جیسے مجھے اردو آتی ہے۔ رجو تو ہنسنے لگی تھی اس کی بات پر، جس پر شومیز بھی مسکرایا تھا۔ بیٹھو، شومیز نے پھر سے اردو کا ترجمہ اس کے سامنے کیا۔ شاہ، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ قبرستان ہے۔ اب رجو اپنی بات کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے ڈرنا کیسا جہاں ایک دن ہم نے بھی جانا؟ شومیز کا جواب سن کر رجو ششدر رہ گئی۔ بیٹھو، اب اس نے انگریزی میں دوبارہ کہا، لیکن رجو سمجھ گئی تھی اور وہ بھی مٹی کے بنے ٹھلے پر بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اس کی بات مان چکی تھی۔ شومیز بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ خاموشی چھائی رہی، دونوں میں ہم کلامی نہ ہوئی۔ تم، ابھی وہ کچھ کہتا کہ دور سے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ کون ہے؟ کون ہے؟ شومیز نے انگریزی میں آواز دے کر پکارا، لیکن وہاں جو سایہ بنا تھا وہ غائب ہو چکا تھا۔ چھوڑے شاہ، میلے کی وجہ سے کوئی ادھر آ گیا ہوگا، بلا وجہ پریشان نہ ہو۔ جب شومیز دوبارہ سے اس کی بات سننے لگا تو رجو نے کہا، جس پر شومیز پھر سے چند لمحات کے لیے موبائل میں مصروف ہوا۔ پھر رجو کے آگے کیا؟ میرے نزدیک کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ہر کام کے پیچھے گہرا مقصد، گہری بات چھپی ہوتی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کو رجو کو ایرج کہنا بہت پسند آیا تھا۔ اس کو بہت کم لوگ ایرج کہتے تھے، کبھی کبھی استانی جی کہتی تھی۔ اچھا شاہ، تو بتائیں کوئی ایسی بات جس میں گہری بات چھپی ہو؟ رجو نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے بے دھڑک ہو کر سوال کر رہی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا۔ شاہ کو جواب سن کر رجو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دیکھیں شاہ، یا تو آپ مجھے بتاتے نا، اب یہ بات کر دی تو ساری بات بتائیں، اب ساری زندگی میرے پیٹ میں درد ہی رہے گا کہ شاہ نے وہ بات کیوں کی تھی۔ رجو نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ شاہ موبائل کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کچھ لمحوں کے بعد مسکرایا۔ صبر کرنا سیکھو دلچسپ لڑکی، شومیز نے اس کو جواب دیا۔ شاہ، سچ سچ بتانا بے عزتی ہوئی ہے اب کہ؟ رجو نے اپنے چہرے پر آتی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ شومیز پہلے تو موبائل کی سکرین دیکھ کر مسکرایا، پھر رجو کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ گھبرا گئی، شاید اس نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ شومیز موبائل پر مصروف ہوا تو اس کا دل چاہا غائب ہو جائے، بس یہاں سے۔ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس نے بے عزت کرنا ہوگا تو یقینا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے، میرا دل سکون میں ہے۔ اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوتا تو یقیناً میرا دل کہیں نہ کہیں بے چین ہوتا۔ دوسی واقعی شاہوں کی اولاد ہو؟ رجو نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، شاہوں کی اولاد کیسی ہوتی ہے؟ شاہ بہت ہی غرور والے ہوتے ہیں، اور سجاد شاہ، اس کے سامنے تو میں اتنا بے دھڑک ہو کر بولوں تو یقینا میری زبان کاٹ کر ہاتھ میں پکڑا دے۔ کچھ دیر کے بعد شومیز قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ رجو نے پہلی دفعہ اس کا قہقہ سنا تھا۔ لڑکی، تم بھول رہی ہو، میں ایک سید ہوں اور جانتی ہو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کہیں غرور نہیں تھا، اور ان کی اولاد ہونے کے ناطے مجھ میں غرور نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے کسی امتی میں غرور ہونا چاہیے۔ رجو اٹھ کھڑی ہوئی، ساتھ ہی شومیز بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا وہ گھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، لیکن اس کو ابا کی بات یاد آئی تھی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ شومیز کے موبائل پر آواز سن کر رجو فورا بولی۔ نہیں نہیں شاہ، میں چکی جاؤں گی، آپ جنون سے باتیں کرو، اس نے جاتے جاتے کہا اور بھاگ کر چلی گئی۔ اب وہ کھیت میں آ چکی تھی، البتہ رجو کے اس انداز پر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگ گیا تھا۔ میں کیوں شاہ کی باتوں میں آ گئی، میں وہاں کیوں بیٹھ گئی؟ وہ خود کو کوستی ہوئی کھتیون سے ہوتی ہوئی گھر کے راستے پر تھی۔
آج کے بعد کبھی بھی میں نے شاہ سے بات نہیں کرنی، نہ جانے کیوں ان سے بات کرتے کرتے میں اپنی اوقات بھول گئی۔ میں ہوں تو ان کی نوکر، میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کیا رو دے، آخر اس کو کیا ضرورت تھی شاہ سے اس طرح بات کرنے کی؟ زندگی میں اندھیرا مجھے پسند کیوں ہے؟ آج بھی وہ نیلی موم بتی لیے کھڑا تھا، کمرے میں اندھیرا، لیکن وہ ایک پہلی روشنی اس کے چہرے کو شیشے میں واضح کر رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا لیکن میں جانتا ہوں، زندگی میں ایک تمہیں ہی چاہا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تم بھی مجھے ملوگی یا نہیں؟ لیکن مجھے امید ہے، اس خدا نے جس نے مجھے تم سے ملوایا وہ اب ہمیں ایک بھی کرے گا۔ میری زندگی کا یہ اندھیرا شاہی تم ختم کر دو۔ چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں کو چھوتی ہوئی وہ مسکراہٹ اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ اس نے ایک پھونک سے اسے بند کیا اور سنگار میز کا دراز کھول کر اس میں رکھ دی اور اسی اندھیرے میں چلتا ہوا اپنے بیڈ پر آ گیا۔ تم پاکستان جا رہی ہو؟ وہ اس وقت کالی جینز اور ہلکے گلابی رنگ کے ٹاپ میں کھڑی تھی۔ بیڈ پر سامان بکھیرا پڑا تھا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جس کے بال کندھوں تک آتے تھے اور رنگ ان کا گولڈن تھا، اس سے پوچھ رہی تھی، جی ماما میں اس کے پاس جا رہی ہوں، وہ میرا ہے۔ وہ دونوں انگریزی میں بات کر رہی تھی۔ ایک ڈری سہمی سی بچی دروازے کے ساتھ لگی اسے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت سیاہ بال، خوبصورت آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں خوف ڈر صاف نمایاں تھا۔ اور اپنی اس بچی کو، اس کا کیا کرو گی؟ اس بوڑھی عورت نے انگریزی میں سوال کیا۔ میں اور وہ اس کے لیے واپس آئیں گے، اس نے اس ڈری سہمی سی بچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اسلام قبول کرو گی؟ پتہ نہیں، جواب فورا سے آیا تھا۔ اب وہ ایک کھڑکی کی جانب آ گئی تھی جہاں سے ایڈنبرا کاسل بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ سکاٹ لینڈ جو کہ یوکے کی ایک ریاست ہے کہ دارالحکومت ایڈنبرا کی سرزمین پر واقع قلعہ ہے، ایک خوبصورت قلعہ۔ یہ قلعہ ایک بہت بڑی چٹان پتھریلی سطح کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ قلعہ جس چٹان پر واقع ہے وہاں پر لوگ برونز ایج کے وقتوں سے رہتے رہے تھے، جو کہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ قلعہ آج سے 1400 سال پہلے بھی جنگجوؤں سے بھرا پڑا تھا، کیونکہ اس کا تذکرہ انگریزی زبان کی شروعاتی یا ابتدائی منظومات میں سے ایک نظم وقت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس نظم میں اس کو ایڈن قلعہ کہا گیا ہے، جو کہ آج ایڈنبرا کہلاتا ہے۔ خوبصورت منظر پیش کرتا یہ قلعہ لاہور کے شاہی قلعہ سے مشابہت رکھتا، لیکن وہ ٹوٹ پھوٹ کو شکار ہو چکا، جبکہ یہ ابھی بھی ویسا کا ویسا ہے۔ جبکہ اس قلعہ ایڈنبرا کاسل پر قبضہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، تقریباً 23 بار اس قلعے نے تمام حملوں کو اپنے اوپر سہا ہے اور آج بھی مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اس کے فصیلوں پر ہر طرف توپیں نصب ہیں۔ اس قلعے پر ایک توپ ایسی بھی نصب ہے جس کو 1 بجے کی توپ کہا جاتا ہے۔ اس سے توپ سے ہر روز ماہ سوائے اتوار کرسمس یا گڈ فرائیڈے ٹھیک دن کے 1 بجے ایک گولہ فائر کیا جاتا ہے، اور ایسا 1861 سے کیا جا رہا ہے، اور ابھی بھی دن کے 1 بجے کا وقت تھا اور وہ فائر ہو چکا تھا۔ وہ دور کھڑی اس قلعہ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی یادیں تھیں اس کی اس قلعے کے ساتھ۔ آنا، پھر سے اپنے فیصلے پر غور کر لو، بہت سوچ لیا ماما، اب اور نہیں، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ کل میں پاکستان چلی جاؤں گی، تب تک جولیا آپ کے پاس امانت ہے، اس نے اپنی گلابی ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سفید دودھیا رنگت والا چہرہ، وہ بلاشبہ سکاٹ لینڈ کی حسین ترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ پاکستان کا موسم آج کچھ زیادہ ہی گرم تھا۔ رجو اٹھی تھی لیکن آج اس کو حویلی نہیں جانا تھا۔ آج اس نے میلے کا آخری دن دیکھنا تھا۔ لوگوں کو آتے جاتے ہوئے وہ دیکھ رہی تھی، موٹر سائیکلوں کا شور، میلے میں جھولے لیتے لوگوں کا شور، اور بھی بہت سے غیر معمولی شور اس کو سنائی دے رہے تھے۔ آج اس نے خاص طور پر حویلی سے چھٹی لی تھی، اور اس کی سفارش آج کے لیے استانی جی نے کی تھی، ورنہ تو ممکن ہی نہیں تھا بینا اسے چھٹی دیتی۔ لیکن اب اسے غلطی محسوس ہو رہی تھی، کاش وہ چلی جاتی۔ نہ جانے کیوں آج وہ شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن آج وہ اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کو دلکش نے دیا تھا۔ رمشا سے اس کی رات کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی، وہ ماننا نہیں چاہتی تھی، البتہ اس نظر شاہ کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ تقریباً صبح کے 11 بج رہے تھے، وہ میلے پر تھی۔ آج رمشا کا اس نے انتظار نہیں کیا تھا، دل اس کا بھی نہیں تھا آنے کو، لیکن کسی کی کشش اسے کھنچ لائی تھی۔ میں ایوے ہی حویلی سے چھٹی کر لی، مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ وہ ایک سیمنٹ کے بنے پل پر بیٹھی تھی اور لوگوں کو آتا جاتا دیکھ رہی تھی۔
اوپر ٹالی کا درخت اس پر گھنی چھاؤں کر رہا تھا۔ ہاں شاہ کون سا ویلا ہوگا، بس تو ہی ویلی ہے۔ وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی، لیکن وہ یہ سب سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کے بعد شاہ سے میں نے کبھی ملنا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ رجو اٹھ، اب یہاں ڈیرا تو نہیں بسانا۔ وہ اپنا پراندہ پیچھے کو پھینکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس ڈیری فارم کی جانب اس نے قدم اٹھا دیے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم حویلی کی جانب اٹھ گئے۔ واہ، آج تو تم خود ہی آ گئی جبکہ مجھ سے چھٹی لے کر گئی تھی۔ بینا نے اسے دیکھا تو آتے ساتھ طنز کا ایک تیر اس پر چلایا۔ ہاں تو چاہتی ہے میں اپنے کام سے وفاداری نہ کروں؟ اب میں اتنی بھی غیر ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے اپنا کام کرنا تھا، سو آ گئی۔ رجو نے اسے تیز تیز جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ بینا نے اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر کہا، چلو آ ہی گئی ہو تو اوپر والے کمرے صاف کر آؤ۔ انگریز شاہ چلا گیا ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا، جبکہ بینا نے اسے شکی نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب ہے ان کا کمرہ صاف کرنا تو وہ کمرے میں نہیں ہوگا۔ رجو نے فورا سے اس کی نظروں کا انداز سمجھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، اگر شاہ صاحب نہ ہوں تو کر کینا صفائی، نہیں تو ان کے جانے کا انتظار کرنا۔ رجو نے اسبات میں سر ہلایا اور چل دی۔ آہستہ آہستہ دروازے کھولتے ہوئے اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ہلکی ہلکی خنکی تھی، اور کوئی اندھے منہ لیٹا تھا۔ پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ رجو نے اندر داخل ہوتے ساتھ بتیاں جلا دے۔ ہوا تیری شاہ تو سو رہا ہے۔ اس نے بتیاں جلا کر اس کی نیند خراب کر دی تھی، لیکن اب مزید اس کی آواز نے شومیز کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم؟ شومیز نے اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنا موبائل اٹھاتا کہ رجو بولنا شروع ہو گئی۔ شاہ دیکھو، مجھے نہیں پتا تھا آپ سو رہے ہو۔ سو جاؤ سو جاؤ، اللہ معاف کرے آپ بھی کرنا۔ اس نے ٹھا سے دروازہ بند کر دیا۔ شومیز نے گھڑی دیکھی، وہ اتنی دیر تک سوتا رہ گیا۔ یہ لڑکی بات کیوں نہیں سنتی پوری؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بیڈ سے اتر آیا۔ رجو کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک وہ شومیز کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ کتنی بے دھڑک ہو کر میں شاہ کے کمرے میں گھس جاتی ہوں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مانو یا نہ مانو رجو، آئی تو شاہ کو دیکھنے کے لیے ہی تھی۔ دور کہیں سے ایک خیال آیا تھا جو اس نے سر جھٹکتے ہوئے دور کرنا چاہا۔ رجو کے جانے کے بعد شومیز نے کھڑکی کے پردے ایک طرف کرتے ہوئے کہا، میرے لیے ہر دن کا نیا سورج ہی خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ میرے لیے ہر دن اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، شومیز کے پاس آج کرنے کو کچھ نہیں تھا، نہ ہی آج اس نے شاہوں کی طرح میلے پر جانا تھا۔ آج اس نے واک پر بھی نہیں جانا تھا، کیونکہ اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ واش روم گیا اور خود کو تروتازہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ تیار ہو چکا تھا، جینس کے اوپر کالی ٹی شرٹ پہنے وہ بال جل کے ساتھ سیٹ کر رہا تھا، جب اسے ایک عورت بلانا آئی۔ شاہ صاحب آپ کو بڑے شاہ بلا رہے ہیں۔ شومیز نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اسے ضرور بلایا جائے گا۔ اب تک اس نے اردو کی جتنی کلاسز لی تھیں، وہ اتنی اردو تو سمجھنے لگ گیا تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی بابا۔ وہ شناور شاہ کے کمرے میں آیا تھا۔ شناور شاہ اس وقت باہر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سفید مایا والا سوٹ زیب تن کیے، ہاتھ میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ تم آج گئے نہیں سجاد کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی رابدار آواز میں کہا۔ کہاں؟ شومیز نے ایسے سوال کیا جیسے وہ جانتا ہی نہ ہو کہ شناور کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ بابا، میں وہاں جانا پسند نہیں کرتا جہاں میری باتوں اور میرے احساسات کی قدر نہ ہو، بے شک وہ کسی کا دل ہو یا کسی محفل یا کسی جگہ۔ شومیز خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر تو شناور شاہ اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن پھر بولا، کیا چاہتے ہو؟ بس یہ کہ آپ لنگر بھی ایسے تقسیم کریں جیسے شادیوں میں بڑے لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، ہر کوئی آئے اپنی مرضی سے ڈال کر لے جائے، کسی کی تذلیل نہ ہو، سب کو ایسے سمجھا جائے جیسے وہ ہمارے برابر ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے اس نظم ضبط سے زیادہ اچھا آپ کی سیاست پر اثر انداز ہوگا۔ شومیز مسکرایا تھا۔ شناور شاہ سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ جو بھی تھا، شومیز نے جس وجہ سے بھی کہا تھا، لیکن دیکھنے میں اسے فائدہ مند لگ رہا تھا۔ اس علاقے میں بات پھیل جائے گی کہ پہلی دفعہ میلے میں کسی نے اس طرح کھانا دیا۔ آپ کی دھوم ہوگی، بلکہ اس علاقے میں ہی نہیں پاکستان میں۔
پہلی بار ایسا ہوگا۔ آپ کی سیاست میں آپ کو اس سے زیادہ فائدہ کبھی نہیں ہوگا۔ شومیز نے زیر لب مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا۔ شناور شاہ خوش ہوئے تھے۔ اگر تم مجھے کل ہی یہ تجویز دیتے تو کل والا تماشا نہ ہوتا۔ کل تک مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ تجویز آپ کو پسند آئے گی۔ اس نے دل میں سوچا لیکن بظاہر محض مسکرایا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہاں ان کو جو چیز بدل سکتی ہو اسلام نہیں بلکہ اسلام کے راستے پر چلنے سے ان کو ملنے والے فائدے بدل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم دربار جاؤ اور جیسے انتظامات تم چاہتے ہو تمہیں فراہم کر دیے جائیں گے۔ میں ایک ہفتے کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ واپسی پر تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمہارے چچا بھی ساتھ جائیں گے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ شومیز مسکراہٹ لیے انہیں دیکھتا رہا۔ لالچ، اس نے محض یہی کہا، الگ سے ٹینٹ لگا کر جیسے عام طور پر ولیمے کا انتظام ہوتا ہے ویسے ہی لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ شومیز وہاں موجود تھا۔ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے، بہت سے لوگ خوش تھے اور بہت سے حیران۔ سجاد اس سب سے شدید غصے میں تھا۔ اس ایک شخص کے کہنے پر دادا جان اور ہمارے آبا و اجداد کی روایات بدل دی گئی تھی۔ شومیز شاہ نے بلاخر شاہوں کا روایتی نظام بدل دیا۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا پاکستان میں آج تک میلوں پر ایسا کھانا نہیں دیا گیا۔ شاہوں نے ثابت کر دیا وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی سیاست ہی ہے تاکہ غریب لوگوں کو چند پیسے کھلا کر اپنے ہاتھوں پر نچائیں گے۔ شومیز اور سجاد ایک جگہ پر کھڑے تھے، لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہے تھے۔ تم یہی چاہتے تھے کہ تمہاری واہ واہ ہو اور بس یہی عزت چاہتے تھے۔ تم بس یہاں آ کر چند ہی دنوں میں اپنا نام بنانا چاہتے تھے۔ سجاد کے دل میں جو بھی تھا وہ اس پر پردہ رکھتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے شومیز کو کہہ رہا تھا، میرے بھائی میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میرا نام بنے۔ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی میں ایسے کام کروں جس سے رہتی دنیا تک میرا نام آباد رہے۔ نام تو سب ہی بناتے ہیں، وہ بھی جو برے کام کر جاتے ہیں اور وہ بھی جو نیک کام کرتے ہیں۔ میں اپنے نام کو بنانے نہیں آباد کرنے آیا ہوں۔ شومیز نے بھی اسے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا، لیکن اس کے دل میں بھی وہی تھا جو اس کی زبان پر تھا۔ پاکستان میں اس کو تم سے چھینے آ گئی ہوں۔ وہ گولڈن بال کھلے چھوڑے، گلابی ہونٹ، سفید دودھیا رنگت کے ساتھ، بھوری آنکھوں والی لڑکی، سفید جینس کے اوپر ہلکی نیلی شرٹ پہنے، ایک ہاتھ میں سامان والا بیگ گھسیٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں ہینڈ کیری لیے وہ پاکستان کی سر زمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس نے ہینڈ کیری نیچے رکھا اور ہاتھ میں ایک کاغذ نکالا۔ اس جگہ تم چھپے بیٹھے ہو، اس نے اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور آنکھیں میچ لیں۔ میں لاہور سے نہیں ہوں۔ وہ آرتھر سیٹ کی چوٹی پر بیٹھے ایڈنبرا کے خوبصورت شہر کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے تھے۔ آرتھر سیٹ کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ ایڈنبرا میں ویسے تو سارا سال ٹھنڈ ہی رہتی ہے، لیکن موسم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب بارش ہو جائے۔ ابھی بھی تیز ہوا چل رہی تھی۔ اچھا تو تم کہاں رہتے ہو؟ میں پنجاب کے ضلع اوکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا جبکہ وہ ڈائری میں لکھنے میں مصروف تھی۔ اس نے اس کی ڈائری کھینچ لی۔ تم یہ لکھ رہی ہو؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا تو اس نے پن پکڑ کر اسے سارا پتہ لکھ دیا۔ کتنا خوبصورت تھا وہ منظر، ایڈنبرا کا شہر اور اس کے ساتھ ایڈنبرا کی تیز چلتی ہوا۔ آرتھر سیٹ ایک ناپید آتش فشاں ہے جو اسکاٹ لینڈ کے ایڈنبرا میں پہاڑیوں کے گروہ کی مرکزی چوٹی ہے، جو ہولی روڈ پارک کا سب سے بڑا حصہ ہے، جسے رابرٹ لوئس اسٹیونسن نے شدت کے لیے ایک پہاڑی اور اس کے جرأت مندانہ ڈیزائن کی بنا پر ایک پہاڑ قرار دیا ہے۔ یہ شہر کے وسط کے بالکل مشرق میں ایڈنبرا کیسل کے مشرق میں 1 میل 6 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ پہاڑی شہر کے اوپر 255 میٹر 822 فٹ کی اونچائی پر چڑھتی ہے۔ شہر اور اس سے آگے کے بہترین نظارے پیش کرتی ہے۔ چڑھنے کے لیے نسبتاً آسان ہے اور پہاڑی واکنگ کے لیے مشہور ہے۔ اگرچہ یہ تقریباً کسی بھی سمت سے چڑھائی جا سکتی ہے، لیکن سب سے آسان اور آسان ترین چڑھائی مشرق سے ہے، جہاں ایک گھاس دار ڈھلوان ڈنسپی لوچ کے اوپر چڑھتی ہے۔ پہاڑی کے ایک حصے میں سیلسبری کرگز تاریخی طور پر چٹان چڑھنے کا مقام رہا ہے، جس میں مختلف درجے کی مشکلات موجود ہیں، لیکن خطرات کی وجہ سے چٹان چڑھنے کو اب صرف جنوبی کان تک ہی محدود کر دیا گیا ہے اور اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں بھی اجازت لے کر آئے تھے اور اس پر اسرار منظر کو اپنی یادوں میں قید کر رہے تھے۔ یہ رہا میرا پورا پاکستان کا پتہ، لیکن میں تمہیں
اور ایڈنبرا کی ان ٹھنڈی ہواؤں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ آرتھر سیٹ کی چوٹی پر نہیں، لاہور کے ایئرپورٹ پر تھی، اور ایڈنبرا کی ٹھنڈی ہواؤں سے محظوظ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ لاہور کی گرم ہوائیں اسے خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ میں تمہیں یہاں کی گرم ہواؤں سے چرا کر ایڈنبرا کی ٹھنڈی فضاؤں میں لے جاؤں گی، اس نے گلابی ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھ رجو، آج میلے کا آخری دن ہے، اور اگر آج تو نے میرے ساتھ لڑائی کی تو میں تمہارا پراندہ اتار کر تمہارے بال جلا دوں گی۔ رمشا اسے دھمکانے میں مصروف تھی۔ اچھا اچھا، بس بس کرو اب، سن میں نے آج جلیبی بھی کھانی، پراندے بھی لینے، آج بس آخری دن ہے۔ رجو نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ وہ فصلوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، ان کے عین وسط میں ٹینٹ لگا کر لنگر کا انتظام کیا گیا تھا۔ دیکھ، شومیز شاہ نے ایک دن میں سارا نظام بدل دیا۔ ہاں کچھ تو ہے، شاہ کے لہجے میں اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تجھے پتا؟ رجو نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ رمشا کو آج صبح والی بات بتانے لگی تھی، لیکن وہ یہ غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ کیا پتا، وہ آج بینا نے مجھ سے بہت کام لیے، اس مہارت سے بات بدل دی تھی۔ کیوں، تم نے تو آج کے دن چھٹی نہیں لی تھی؟ ہاں بس چھوڑ، اب چل، دیکھ شام ہو رہی ہے، رجو نے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں میلے کی جانب چل دے۔ تیرے رشتے کا کیا بنا؟ رجو نے رمشا سے پوچھا۔ ابا نے ہاں کر دی، رمشا نے بتایا تو رجو نے اسے غصے سے دیکھا۔ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ اچھا اب بتا رہی ہوں، چل اب غصہ نہ کر، اسی خوشی میں جلیبی میری طرف سے۔ رمشا نے اسے پیشکش دی تو وہ ہنس دی۔ انہوں نے سارا دن خوب مزے کر کے گزارا، اور تقریباً رات کے وقت دونوں اپنے اپنے گھروں کی چلی گئی۔ چھت کی منڈیر پر بیٹھی، ہاتھوں میں وہی نازک کانچ کی ہلکے جامنی رنگ کی چوڑیوں کو تکے جا رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں وہ چھت پر بیٹھی آج چاند کی اس نیلی روشنی کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اس روشنی میں نظر آتی چوڑیوں کو تکے جا رہی تھی۔ کیا ان کو مجھے پہننا چاہیے؟ کیا یہ میرے لیے ہی بنی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اس حویلی میں میری اوقات ایک نوکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ چھت سے اسے پورے گاؤں کا منظر نظر آ رہا تھا، اسے دور سے وہ بڑی حویلی بھی نظر آئی تھی۔ میری وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اس نے خود کو یقین دلانا چاہا۔ رجو، پتر نیچے آ جا، ابا کی آواز نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا۔ جی ابا آئی۔ ابھی اس نے اپنا قدم ہی ان لکڑی کی بنی سٹریوں پر رکھا تھا جو چھت کے ساتھ لگی ہوئی اور خود الٹی ہو کر نیچے اترنے ہی لگی تھی کہ ہاتھ میں پکڑی وہ چوڑیاں پھسل کر نیچے گرنے لگے۔ آہستہ آہستہ نیچے گرتی وہ چوڑیاں ٹوٹ رہی تھی۔ پتر، تیری چوڑیاں گر گئی، تو ٹھیک تو ہے؟ ابا نے آواز دی۔ ہاں ابا، انہوں نے ٹوٹ کے بتا دیا، میں ان کی طرح کمزور نہیں ہوں جو ٹوٹ جاؤں گی۔ رجو نے مسکراتے ہوئے ان کانچ کی چوڑیوں کو ٹوٹتے دیکھا۔ میرے نزدیک کوئی کام بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، ہر کام کے پیچھے گہرا مقصد، گہری بات چھپی ہوتی ہے۔ اسے شاہ کی بات یاد آئی تھی۔ گاؤں کی طرف آتی سڑک پر ایک گاڑی اسے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ رات کے اس پہر یہ گاڑی، اس نے سر جھٹکا اور نیچے اتر آئی۔ تمام چوڑیاں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھیں۔ سچ کہتا شاہ، کوئی بھی کام بلا مقصد نہیں ہوتا۔ تم نے مجھے بتا دیا میں جن سوچوں میں تھی وہ مجھے توڑ کر ریزہ ریزہ کر سکتی، کیونکہ وہ جذبات بھی تمہاری طرح نازک ہیں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم یہاں؟ وہ حیرانی کے عالم میں آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص سے سوال کیا۔ دونوں کی گفتگو انگریزی میں تھی۔ رات کا پہر، حویلی کا اعلان، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم مجھے اور ایڈنبرا کو چھوڑ کر کیوں آئے؟ مجھے وہ شہر چھوڑنا تھا، وہاں میرا کوئی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ انا کو اس کے جواب نے خاموش کر دیا۔ کیا مجھے اپنے گھر نہیں آنے دو گے؟ شومیز مسکرا دیا۔ تم میری ایک بہت اچھی دوست ہو، اور مجھے خوشی ہوئی کہ تم یہاں آئی۔ شومیز مسکرایا تھا اور اس کا سامان پکڑ لیا۔ آؤ اندر، وہ اسے اندر لے آیا۔ انا جس وقت آئی تھی تو شومیز اتفاقاً لان میں موجود تھا۔ وہ دونوں اندر حویلی کے داخل ہو چکے تھے۔ اس وقت کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا، سب ہی آغوش نیند میں تھے۔ شومیز نے اسے ایک کمرہ دکھایا۔
اور اس کا سامان وہاں لا کر رکھا۔ کمرہ نیچے ہی تھا۔ انا نے حویلی کو بغور دیکھا تھا۔ اسے بہت خوبصورت لگی تھی۔ نئی طرز کی حویلی۔ تم آرام کرو، صبح بات کرتے ہیں، شومیز نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ایسی چلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تمہارا یہ رویہ، مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا نا شومیز؟ وہ مسکراتی ہوئی اسے جاتا دیکھے گئی۔ ہاں، تم ہمارے محبت اتنی جلدی کیسے بھول سکتے ہو؟ میں جانتی تھی تم میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک دم گھوم کر رہ گئی۔ ایک نیا سورج، ایک نئی امید، ایک نیا دن چڑھ چکا تھا، لیکن آج یہ سورج آسمان پر چھائے کالی بادلوں میں کہیں چھپا ہوا تھا۔ رجو اپنا پراندہ گھماتی گھماتی حویلی کی جانب جا رہی تھی۔ نیا پراندہ ڈالا ہوا تھا، اس نے جو کل ہی میلے سے خریدا۔ گرمی کی شدت میں آج کمی تھی۔ ساون کا موسم ہونے کے باعث آج ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پر کالی گھٹائیں کبھی آ رہی تھیں تو کبھی جا رہی تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ آج اس کے دل میں شومیز شاہ سے ملنے کی چاہ نہیں تھی۔ کل رات چوڑیوں کا ٹوٹنا اسے باخوب یاد تھا، اور آج کے موسم اس قدر خوشگوار تھا کہ رجو کا دل بھی اس موسم کے ساتھ خوشگوار ہو چکا تھا۔ اسے دنیا کی ویرانی اس سہانے موسم میں پھیکی لگ رہی تھی۔ جب حویلی کے باہر آ گئی تو بہت سے لوگ اپنے اپنے کام میں مہو تھے۔ مالی ڈیرے کے پودوں کو پانی لگا رہا تھا۔ ایک آدمی گاڑی پر کپڑا مار رہا تھا۔ رجو سب پر ایک نظر ڈالتی اندر داخل ہو گئی۔ لان میں آتے ساتھ لان کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ ہوا تیری، اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ سامنے بھوری آنکھوں والی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ آج تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ رجو اس کے قریب جا رہی تھی۔ بھوری آنکھوں والی اب اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ رجو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ اگلے ہی لمحے وہ بھوری آنکھوں والی وہ وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ رجو اس کے پیچھے بھاگی۔ رکھ، تجھے اللہ پوچھے، اس دن دودھ پی گئی تھی۔ بینا کی گالیاں میں نے سنی۔ بلی وہاں سے بھاگ کر حویلی کے پچھلی جانب جا چکی تھی۔ بھوری آنکھوں والی بلی، تجھے میں نہیں چھوڑوں گی، رجو نے کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کہا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ٹریک سوٹ پہنے وہ ہاتھ باندھے اس دلچسپ لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ کانوں میں ایئر پوڈز لگائے وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ رجو جب واپس مڑی تو ہکاپکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی مسکراہٹ اسے بے چین کر رہی تھی۔ رجو بہت گھبرا گئی۔ وہ شومیز کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اب زمین پر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا حال ہے؟ ہاتھ باندھے انگریزی انداز میں اردو کے جملوں نے اس کے کانوں کو چھوا تو اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر شاہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے رجو سے سوال کیا جب وہ اسے گھور رہی تھی۔ شاہ توسی، رجو نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں، شومیز نے یہ کہا لیکن پھر خاموش ہو گیا اور موبائل نکال لیا، اور کچھ دیر بعد بولا، ہاں۔ اس نے ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے رجو کو بتایا۔ شاہ، اس سے اچھا ہے انگریزی بول لیا کرو۔ رجو ہنسنے لگی تھی شومیز کے انداز پر۔ شومیز اسے مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ حویلی میں اس وقت نوکروں کے علاوہ اور غالبہ دادی جان اور استانی جی کے علاوہ سب سو رہے تھے۔ شاہینہ تو سکول جا چکی تھی۔ دادی جان اپنے کمرے میں تھی، باقی سب سو رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت تھی، ایک گندمی رنگت کی لڑکی۔ وہ اس کی آنکھوں کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کوئی کیسے اس طرح کھلکھلا کر ہنس سکتا؟ دنیا کتنی بناوٹی ہو گئی۔ اب تو لوگوں کی مسکراہٹ بھی کتنی بناوٹی ہوتی ہے، لیکن وہ لڑکی، وہ دنیا سے بے پرواہ ہو کر ہنس رہی تھی۔ چند لمحے ہی لگے تھے۔ رجو نے ہنسنا بند کر دیا تھا، لیکن اس کو بہت برا لگا تھا۔ آخر کیوں وہ دنیا سے انجان لڑکی اب ہنسنا بند کر چکی تھی۔ رجو جلدی سے حویلی کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ شومیز نے اسے اندر جاتے دیکھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے یوٹیوب پر چلنے والی کلاس بند کر دی اور لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ ساون کی گھٹائیں کتنی خوبصورت تھیں۔ اسے یہ گھٹائیں ایڈنبرا کے بادل یاد کروا رہی تھیں۔ شومیز مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کسی کی چیخ کی آواز سنی۔ شومیز گھبرا گیا۔ وہ فورا سے اٹھ کر حویلی کی جانب دوڑا۔ یقیناً اندر سے کسی نے چیخ ماری تھی اور آواز اس کی جانی پہچانی تھی۔ شومیز اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ دو لیے میں بال لپیٹے،
کالے ٹاپ کے نیچے سفید جینس پہنے وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ انا سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ شومیز اس کے پاس گیا، جو کبھی چلا رہی تھی تو کبھی گھور گھور کر دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھو، اس نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چند ہی لمحے لگے تھے، وہاں سب لوگ موجود تھے۔ شور اس قدر برپا کر دیا تھا انا نے کہ پوری حویلی کے لوگ جمع ہو گئے تھے، سوائے دادی جان اور سجاد شاہ کے۔ دیوار پر چھپکلی تھی، رجو بھی وہاں آ گئی تھی اور بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئی تھی۔ انا اب شومیز کو پکڑے کھڑی تھی۔ سب لوگ اس نئی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے۔ دلکش چچی جان، انا کچھ نہیں ہوا، اس کو ابھی سپرے کر دیں گے۔ شومیز انا کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو چیخنے چلانے کے ساتھ رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ جس طرح اس نے شومیز کو پکڑ رکھا تھا، وہاں بہت سے نفوس چھپکی کو نہیں اسے دیکھ رہے تھے۔ شومیز اس کو بھگاؤ یہاں سے، انا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی سفید ناک لال پڑ چکی تھی، باہر سے بادل کے گرجنے کی آواز بھی آنے لگی تھی۔ لو، اب اس کی کسر تھی۔ رجو نے سامنے کھولی کھڑکی سے آسمان پر گرجتے ہوئے بادل کو دیکھتے ہوئے کہا، اس سے ہنسی پر قابو پانا اب مشکل ہو چکا۔ ایک چھپکلی سے یہ لڑکی ڈر کر رو رہی تھی۔ شومیز اب سپرے لانے کو کہہ رہا تھا۔ بینا نے رجو کو سپرے لانے کا کہا۔ رجو منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے نکل تو آئی، لیکن نکلتے ساتھ ہنسنا شروع کر دیا۔ یہ انگریز اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، ویسے تو سانپ کھا جاتے ہیں، پر چھپکلی سے ڈر گئی۔ رجو ہنستے ہوئے سٹور کی طرف آ گئی تھی، اس نے نفئی میں سر ہلایا۔ دوسری طرف انا کا رو رو کر برا حال تھا۔ شومیز اسے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ دلکش چچی جان اور رباب تنیوں اس نیے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شومیز نے رجو کو آتے دیکھا، ہاتھ میں صفائی والا جھاڑو اٹھائے، وہ انا کو ہنستے ہوئے دیکھتے آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں سپرے لانے کو کہا ہے، بینا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں تو نہیں ملا مجھے انگریزوں کو سپرے، میں دیسی طریقے سے اس کو مار دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ ایک دو کام لڑکیاں اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئی۔ 2 منٹ لگے تھے۔ وہ گاؤں کی معمولی سی لڑکی اس چھپکلی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہی تھی۔ جھاڑوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے وہ ان کے پاس سے گزری۔ انا نے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا، رو رو کر اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس نے شومیز کو اور مضبوطی سے تھام لیا اور پھر ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ چھپکلی کا خون سفید ٹائلوں پر لگتا جا رہا تھا۔ جب چھپکلی کا جنازہ رجو اٹھا چکی تو بینا اس کے پاس آئی، وہ باہر تک گھسیٹ کے لائی تھی۔ میں نے جب تمہیں کہا تھا سپرے لاؤ، تم نے یہ طریقہ کیوں استعمال کیا؟ بینا غصے سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے نہیں ملا سپرے، بس کرو رجو، تم یہ کہانی کسی اور کو سنانا جو تمہیں جانتا نہ ہو۔ تم جان بوجھ کر ایسے ماری کہ وہ میڈم اور چلائے۔ رجو جو بمشکل ہنسی روکے کھڑی تھی، زور زور سے ہنسنے لگی۔ دیکھا نہیں کیسے جان نکل رہی تھی؟ میں لینے سپرے ہی گئی تھی، پر پہلے بوکھر جھاڑو نظر آ گئی، میں نے سوچا میڈم رو رو کر ہلکان نہ ہو جائے، جلدی سے مار دوں، ویسے یہ کڑی ہے، انگریز ہی لگتی ہے، رجو نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ بینا اس پر افسوس بھری نظر ڈال کر چل دی۔ نہ، میں کیڑا کون سا مر رہی ہوں، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دلکش چچی جان، رباب یہ انا ہے، میری دوست ہے۔ انگریزی میں شومیز نے انا کا مختصر سا تعارف کروایا اور پھر انا کو چچی جان دلکش اور رباب کا بتایا۔ دلکش نے اپنی والدہ کو اس کا بتایا۔ چچی نے اسے بغور سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ انا آؤ، جب تک تمہارا کمرہ صاف نہیں ہو جاتا ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے کمرے میں، دلکش نے انگریزی میں ہی اسے کہا، جبکہ انا نفئی میں سر ہلانے لگی اور شومیز کو تھامے رکھا۔ دلکش تم فکر نہیں کرو، یہ ڈری ہوئی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، شومیز نے دلکش کو کہا اور انا کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا، جبکہ دلکش، رباب اور چچی ان کو دونوں کو حیرانی سے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ دلکش مانو یا نہ مانو، یہ صرف اس کی دوست نہیں ہے، دیکھا نہیں کس طرح اسے تھاما ہوا تھا، اور یہ آئی کہاں سے؟ چچی اب اپنے سوال دلکش سے کر رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں برا دلکش کو بھی لگا تھا، لیکن اس نے اپنی اماں کو تسلی دی۔ اماں، وہاں دوستوں میں ایسی ہی بے تکلفی ہوتی ہے، آپ فکر نہ کریں اور چلیں۔ رباب بھی اس سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ راتوں رات کون تھی یہ لڑکی جو اس طرح گھر میں آ گئی تھی؟
راہداری کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پاس وہ کھڑی باہر گرجنے والے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ اس کو بھی یہ موسم ایڈنبرا کی یاد دلا رہا تھا کہ اس کو یاد آ رہی تھی۔ کمرے میں پیدا ہونے والی ارتاش نے اس کو ایڈنبرا کی یادوں سے نکالا۔ جی وہ میں رجو اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا گئی تھی، لیکن اگر وہ نہ بھی گھبراتی تو اسے انا کی سمجھ نہیں آنی تھی، نہ انا کو اس کی سمجھ آنی تھی۔ کہاں پھنسا پھنسا دیا بی بی جی نے، اس کو میری خاک سمجھ آنی، ان پڑھ جاہل نہ ہو تو۔ رجو نے من ہی من میں اسے کوسنا شروع کر دیا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں؟ یہاں اب کوئی چھپکلی نہیں، انا نے دیوار پر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی وہ میں اب اس کو کیسے بتاؤں کھانا کھا لے؟ رجو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑایا۔ اسے سامنے میز پر پھلوں کی ٹوکری نظر آئی۔ رجو ان کے قریب گئی، ایک سیب اٹھا کر اس کو کھایا۔ انا حیرانی کے مارے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آخر یہ لڑکی کر کیا رہی ہے؟ یہ کھا لو جا کر۔ رجو نے اسے سیب کھا کر دکھایا تاکہ وہ سمجھ جائے کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ کیا؟ انا نے پھر سے پوچھا۔ کتنی عجیب حرکتیں کر رہی ہے یہ لڑکی۔ انا اس کے قریب آ گئی۔ رجو نے ایک اور ٹکڑا سیب کا منہ میں ڈالا۔ کیا مجھے یہ تو نہیں کہہ رہی کہ میں سیب کھا لوں؟ انا نے دل میں سوچا، جبکہ ناسمجھی کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ انا نے میز کے قریب آ کر ایک سیب اٹھایا اور رجو کو دیکھتے ہوئے سیب کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ انا اس کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی یہ کہنے کی کوشش نہیں کر رہی۔ رجو نے پھر سے سیب کا ٹکڑا اسے دیکھا کر منہ میں ڈالا۔ کھانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ رجو نے اب سوچتے ہوئے انا کو دیکھا۔ ایتھا فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ گندمی رنگت کی لڑکی اب انا کو پریشان کر رہی تھی۔ آخر وہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ نیچے آ کر ایت کر لو۔ رجو نے اب سیب رکھ کر ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ انا نے ایک اور سیب کا ٹکڑا دانتوں سے توڑا اور کھانے لگی۔ رجو کا دل کیا اس کو الٹا لٹکا دے، عجیب سیاپا ہے۔ رجو اب شدید بد مزہ ہوئی تھی، دل کر رہا تھا انا کو اٹھا کر زمین پر دے پٹکے، لیکن ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ انا کو بھی شاید بھوک لگی تھی اور وہ سیب کھانے میں مشہور ہو چکی تھی۔ شاہ تو شاہ تھا، یہ گولڈن بالوں والی کیڑی اس سے بھی بڑھ کر نکلی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رجو اب واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھانے کی میز پر لے جائے، لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی، شاہوں کی مہمان تھی۔ ارے انا تم یہاں، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ شومیز کی آواز پر رجو نے مڑ کر دیکھا۔ سکون کا سانس کیا ہوتا ہے اسے ابھی معلوم ہوا تھا۔ شومیز کو دیکھ کر رجو نے گہرا سانس لیا، جبکہ انا نے آدھا سیب کوڑے والی باسکٹ میں ڈال دیا اور شومیز کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ شکر ہے تم آ گئے، مجھے یہ لڑکی نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ سیب کھانے کو کہا تو میں وہ کھانے لگ گئی۔ انا نے شومیز کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ رجو نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ توبہ توبہ کس قدر بے حیائی ہے، رجو نے دل میں سوچا، کہہ نہ سکی کیونکہ اب شومیز اس کی باتیں سمجھنے لگا گیا تھا۔ ہاں میڈم کو بہت بھوک لگی تھی، دیکھو دو دو سیب کھا رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون سا کھاؤ۔ شومیز کی نظر جب آدھے کھائے ہوئے سیب پر پڑی تو رجو نے اس کو صفائی دینا شروع کر دی۔ شومیز نے مسکرا کر رجو کو دیکھا۔ آدھا بھی کھا، سوچ سوچ کر اردو بولتے ہوئے شومیز نے رجو کو مسکراتے ہوئے کہا۔ انا اور شومیز واپس مڑ گئے، جبکہ رجو نے زور سے زمین پر پیر مارا۔ کتنا تیز ہے، شاہ پتہ بھی لگ گیا میں نے کھایا۔ ہاں تو اب میں کون سا اس گولڈن بالوں والی کیڑی کی طرح سیب سٹھوں پھینکوں گی؟ مجھے تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ ہے، اللہ کی نعمت کا ملنا آزمائش ہی تو ہوتی ہے۔ کتنی ناشکری ہے، خدا کی دی ہوئی چیز کو گند میں ڈال دیا۔ مجھے دے دیتی، میں پینٹ گاؤں کے کسی بچوں کو دے دیتی، مجھے تو لگتا اللہ اس کو جو چیز دیتا یہ اس کی قدر نہیں کرتی۔ رجو نے وہ سیب اب اٹھا لیا، لیکن اسے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو یوں ضائع کرنا ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ ڈائننگ ہال میں آتے ہوئے بڑی حاجن سجاد، شاہ چچی جان دلکش اور رباب نے بغور ان کو آتے ہوئے دیکھا۔ انا اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ سجاد کے چہرے پر تیوری چڑھی، لیکن خاموش رہا۔ اب انا نے شومیز کا ہاتھ نہیں پکڑا ہوا تھا، وہ شومیز سے باتیں کر رہی تھی جس پر وہ محض ہنس رہا تھا۔ انا نے سلولس ٹاپ پہنا ہوا تھا،
بڑی حاجن نے اپنے چشمے کے مزید اوپر کر کے اس سامنے سے آنے والی لڑکی جس کے بال گولڈن اور رنگت دودھیا تھی اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ بڑی حاجن نے گونجدار آواز میں سوال کیا، جس پر چچی جان دلکش اور رباب گھبرا گئی، جبکہ سجاد ایک تلخ مسکراہٹ لیے اسے تکے جا رہا تھا۔ دادی جان، وہ رباب اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر بڑی حاجن بیٹھی اس وقت سخت برہم نظر آ رہی تھی۔ شومیز اور وہ نزدیک پہنچ چکے تھے اور جس طرح وہ سب انہیں دیکھ رہے تھے، شومیز سمجھ چکا تھا اب پھر سے ان کے اصول کے خلاف کچھ ہو چکا ہے، جبکہ انا ایک معصوم سی مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہی تھی۔ رباب، میں نے کچھ پوچھا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ بڑی حاجن نے دوبارہ سے رباب کو دیکھتے ہوئے غصے سے سوال کیا۔ یہ تو آپ اپنے اس لاڈلے پوتے سے پوچھیں کون ہے؟ سجاد نے انا اور شومیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دادی جان، وہ شومیز کی دوست ہے، دلکش نے جواب دیا تھا۔ اب کی بار شومیز نے دادی جان کا لہجہ سمجھ لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ انا کو ابھی کمرے میں بھیج دے۔ اچھا، تو یہ کافر لڑکی اب ہمارے ساتھ اس میز پر بیٹھ کر کھانا کھائے گی؟ یہ ہمارے گھر میں کھڑی ہے، یہ کافی نہیں کہ اب ہم اسے اپنی میز پر بیٹھائیں؟ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہو اس سے کہ یا تو یہ یہاں بیٹھے گی یا میں بیٹھوں گی۔ دادی جان نے دلکش سے اپنی بات کا ترجمہ کرنے کو کہا۔ دلکش اس طرح کے سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی اور اس نے جون کے تون الفاظ انگریزی میں دہرا دیے۔ جیسے جیسے دلکش ترجمہ کرتی گئی ویسے ویسے انا کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑتی گئی اور شومیز کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی گئی۔ انا تو الٹے قدم ہی واپس مڑ گئی۔ شومیز نے اسے روکا نہیں، اتنی تزلیل کے بعد شاید کوئی بھی نہ روکتا۔ شومیز نے کچھ نہیں کہا، بس چند قدم واپس مڑا۔ اسے رجو اپنے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر دادی جان کو دیکھا جو اب تسلی بخش مسکراہٹ کے ساتھ میز پر بیٹھے تھیں۔ پھر دوبارہ رجو کے قریب آیا۔ بس یہ ایک لمحہ ہی تھا جب رجو کو لگا باہر ہونے والی بارش کا سارا پانی اس پر آ چکا ہے اور وہ ان کالی گھٹاؤں کے پانی کی وجہ سے بھیگ چکی ہے۔ شومیز اس کا ہاتھ تھامے میز تک لے جا رہا تھا۔ رجو کسی میشنی انداز میں چل رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، کھانا شروع کرو۔ شومیز نے رجو کو کرسی کھینچ کر دی۔ وہاں بیٹھے سبھی نفوس حیران تھے۔ بڑی حاجن تو اس کے اس عمل پر ششدر رہ چکی تھی۔ شومیز نے آؤ بیٹھو اردو میں کہا جبکہ کھانا شروع کرو انگریزی میں کہا، لیکن پھر خود کو صحیح کرتے ہوئے اس نے دوبارہ کہا کھانا شروع کرو، اب کی بار اردو میں کہا تھا۔ رجو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے کہا۔ رجو میشنی انداز میں بیٹھ گئی، لیکن اس کو کسی کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی حاجن اس غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی جس پر سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ شومیز بھی کھڑا ہو گیا، لیکن چہرے پر اطمینان اب بھی برقرار تھا۔ کیا ہوا؟ یہ مسلمان ہے، اردو میں کہا گیا تھا۔ اب تم ایک نوکرانی کو ہمارے برابر لا کر کھانا کھلاؤ گے؟ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ شومیز نے دلکش کی طرف دیکھا کہ وہ ترجمہ کر دے۔ دلکش نے ڈرتے ہوئے ایک اچھے مترجم کی طرح اس کا ترجمہ کر دیا۔ دادی جان، بات اس کے نوکر ہونے یا اس کے کافر ہونے کی تھی ہی نہیں، بات تو ساری آپ کی انا کی ہے۔ شومیز ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دلکش نے پھر سے میز کی طرف دیکھتے ہوئے ترجمہ کیا۔ رباب اب چچی جان کو پکڑ کر کھڑی تھی، جبکہ سجاد ایک اچھے تماشائی کی طرح تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ دادی جان، ہم لوگ اسلام کو بنیاد بنا کر وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام میں کہیں ذکر ہی نہیں۔ اسلام میں ایک کافر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے پر کہیں منع نہیں کیا جب تک کہ اس ہاتھ یا منہ پر نجس چیز نہ لگی ہو، جیسا کہ شراب وغیرہ، کیونکہ غیر مسلم فی نفسہ ناپاک نہیں ہوتا، اگر اس کے جسم وغیرہ پر کوئی ناپاکی ہو تبھی اس پر ناپاکی کا حکم لگتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور قرآن پاک میں جو غیر مسلموں کو ناپاک کہا گیا ہے اس سے کفریہ و شرکیہ اعتقاد کی ناپاکی مراد ہے، ظاہری ناپاکی مراد نہیں ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھنے سے مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، بشرطے کہ غیر مسلم کے جسم یا کپڑے پر کوئی ناپاکی نہ ہو یا مسلمان کے جسم یا کپڑے میں اس کی کوئی ناپاکی نہ لگے۔ اور جس کو بنیاد بنا کر آپ نے اس لڑکی کو جانے کا کہا ہے، وہ تو اس طرح کا سلوک کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ آپ جانتی ہیں کتنی ہی مثالیں ہیں جہاں کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ آپ نے اسلام کا نام لے کر اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا، کیا اس کی نظر میں اسلام اب ایک اچھا مذہب ہوگا؟ دلکش ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہی تھی۔ جب شومیز اپنی بات ختم کر چکا تو دلکش بھی چپ ہوئی۔ اچھا، تو اب تم مجھے سکھاؤ گے؟
دادی جان نے تنزیہ مسکراہٹ سے کہا۔ دلکش نے جب ترجمہ کیا تو شومیز مسکرایا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ اسلام سکھانے والا۔ اسلام تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی سکھا گئے ہیں، ہمیں تو بس اس پر عمل کرنا ہے۔ آن عین زبر بے سکون دال زیر الف لام لام ہے، زیر بین عین زبر میم ریلت چھ چار دی و رضیہ الف الف لام لام ہے، سکون عین زبر نون ہے، سکون میم زبر الف انر زبر جیم سکون لام دو زبر الف سا نبی الف زبر چھوٹی یہ سکون تشدید علی اسلام خیر تے سکون تعین زیر میم سکون التامہ تے زبر قاف رے زبر سکون السلام علی من عرفتہ و من لم تعرف۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب اتام التام من الاسلام۔ حضرت عبداللہ بن عین میم ریو لتچہتین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم لتچہت سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلایا کرو اور ہر کسی کو سلام کیا کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو یہ ہے میرا دین۔ میرا دین کبھی کسی کی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا۔ دادی جان رجو تو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے پہلے عربی میں پھر اس کا ترجمہ کیا تھا، اور دلکش نے ان کو بتایا تھا۔ یہ انگریز شاہ تو عربی بھی جانتا ہے۔ رجو دل میں سوچ رہی تھی، تم چند عربی کے الفاظ بیان کر کے ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہو؟ اب کی بار سجاد بولا تھا، نہیں میرے بھائی، میں آپ لوگوں تک صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اچھا تو تم کوئی ایسی مثال دو جس سے ثابت ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی مہمان نوازی کی ہو۔ شومیز خاموش ہو گیا، جس پر سجاد فاتحانہ مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ چند لمحے کے لیے ہی تھی۔ آن نبی دو چشمی ہے، سکون رے زبر چھوٹی یہ رے زبر زبر انا رے زبر سین سکون و لام زبر اللہ زواد زبر الف فے زبر ہے، سکون زف کافر فے زبر زبر میم زبر رے زبر لام زبر ہے، سکون رے زبر سین سکون و لام سکون اللہ بے زیر شین زبر الف چھ چار دی فے زبر بڑی ہے، سکون لام زیر بے زبر فے فشربا سے سکون میم زبر تشدید الف سکون خار زبر چھوٹی یہ فے زبر شین زبر ہے، زیر بے زبر ہے، سکون سے سکون میم زبر تشدید خار فے زبر شین زبر ہے، زیر بے زبر ہے، سکون خطی شربہ لام زبر شین زیر چھوٹی یہ زبر الف ہے چھ چار دی سے سکون میم زبر تشدید اسمع من الخط لام زبر سکون زبر سین سکون لام سکون بزیر شین زبر الف لت چار دی ف زبر بڑی سکون لام زیر بے زبر کا فشربہ لام سے سکون میم زبر تشدید امر بے زیر الف سکون خیر چھوٹی یہ فلم یستتم۔ سنن الترمذی کتاب الاتامہ باب ما جاء ان الف لام میم ولت چھ پانچ چار میم نون یاکل فی مئی واحد۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم نے ایک کافر کی مہمان نوازی کی۔ نبی کریم نے اس کے لیے ایک بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا، وہ اس کا دودھ پی گیا۔ پھر ایک دوسری منگوائی گئی اور اس کا دودھ دوہا گیا تو اس نے اس کا دودھ بھی پی لیا۔ پھر ایک تیسری بکری منگوائی گئی تو وہ اس کا دودھ بھی پی گیا، حتیٰ کہ وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر رسول کریم نے بکری منگوائی اور اس کا دودھ دوہا گیا، بس اس نے دودھ پی لیا۔ پھر نبی کریم نے اس کے لیے ایک اور بکری منگوائی مگر وہ اس کا دودھ مکمل طور پر نہ پی سکا۔ یہ مثالیں اس بات پر شاہد ناطق ہیں کہ اسلام کی تعلیمات معاشرتی پہلو پر ہندو مسلم فرق کے بغیر رہنمائی کرتی ہیں، تاکہ معاشرے میں امن سکون قائم رہے، لوگ باہم ہمدرد بن سکیں، کیونکہ اسی وقت معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا اور سماج کی جملہ برائیاں بدعنوانیوں کا قلعہ کما ہوگا۔ شومیز تم بڑوں کے آگے سے بدزبانی کرتے ہو، ایک دن تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دادی جان کہتے ساتھ اپنی ساتھ پڑی چھڑی ہاتھ میں پکڑی اور وہاں سے چل دے۔ وہاں کھانا سب کا حرام ہو چکا تھا۔ رجو تو وہاں سے فورا سے بھاگی تھی کہ اس کی شامت نہ آ جائے، باقی سب بھی بغیر کھائے ہی اٹھ چکے تھے۔ انا دادی جان کا رویہ تھوڑا سخت ہے، بس اسی لیے انہوں نے ایسا کہا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، شومیز اسے سمجھا رہا تھا۔ انا اس وقت رو رہی تھی۔ شومیز انا کے کمرے میں آیا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں، مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا، مجھے ایڈنبرا کی یاد آ رہی ہے۔ کیا تمہیں نہیں آتی؟ انا نے سوال کیا تھا اور اب بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو خاموش ہو چکا تھا۔ بولو انا، کیا تمہیں وہاں کی یاد نہیں آتی؟ کیا تم وہاں واپس نہیں آنا چاہتے؟ میں یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے روتے ہوئے اب ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ تم چپ کرو انا، میں تمہارا کھانا ادھر کمرے میں بھیجوا دیتا ہوں، شومیز نے اسے کہا اور اس کے ساتھ سے اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ تم نے جواب نہیں دیا شومیز، پھر سے سوال پر اس کے قدم روکے تھے۔ انا، کچھ سوالوں کے جواب انسان چاہ کر بھی نہیں دے سکتا، اس نے بغیر مڑے کہا تھا۔ انا کی آنکھوں سے پھر سے ایک آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر گال پر گر چکا تھا، جیسے کالے بادلوں سے پانی کے قطرے زمین پر گر کر بادلوں کے غبار کو کم کر رہے تھے۔ پھوپھو جانی، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا،
میں نے تو بس رجو کو بعد میں ساتھ بیٹھا دیا تھا۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ اسلام انسانیت کا درس دینے والا دین ہے، ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ شاہینہ جب گھر آئی تھی تو اسے معلوم ہوا تھا جو سب کھانے کی میز پر ہوا۔ اب وہ شومیز کو سمجھانے آئی تھی۔ شومیز، یہ سب رسم و رواج صدیوں سے راج کر رہے ہیں، اب اگر تم چاہو کہ ایک ہی دن میں سب ختم ہو جائے تو یہ بہت مشکل ہے میرے بچے، ناممکن تو نہیں ہے۔ شومیز اور وہ دونوں شومیز کے کمرے میں تھے۔ شاہینہ صوفے پر بیٹھی تھی، سفید رنگ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور معمول کے مطابق کریمی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ شومیز صبح والے لباس میں ہی تھا۔ بادلوں کی گرج چمک کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، البتہ اب رات کا وقت ہو چکا تھا۔ شومیز اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا جہاں بارش کے قطرے اس کے شیشے پر گر کر نیچے کو بہہ رہے تھے۔ آپ جانتی ہیں، ان بادلوں سے گرتے ہوئے پانی کی طرح میری زندگی بھی گرتی رہی ہے۔ میں کوئی بہت پارسا انسان نہیں رہا پھوپھو، نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ دنیا کا ہر گناہ میں نے کیا، لیکن میں اپنے گناہوں کے ماننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میں دوسروں کی طرح ان گناہوں کو چھپانے کے لیے انہیں صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو چیز غلط ہے اسے مانتا ہوں کہ غلط ہے۔ میں جب وہاں رہتا تھا تو سوچتا تھا، پاکستان میں سب کتنے خوش ہوتے ہوں گے، ہر طرف محبتیں ہوں گی، میں ان سے محروم ہوں۔ لیکن جب یہاں آیا تو جانا یہاں تو نفرتیں ہیں، اپنی انا کو ثابت کرنے کی خاطر چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیا ہے اگر سب مل بانٹ کر رہیں، لیکن اس بارش کے بعد بادل چلے جائیں گے، آسمان صاف ہو جائے گا، جو شاید مجھے امید دلاتا ہے کہ میری گرتی ہوئی زندگی بھی اس صاف آسمان کی طرح ایک دن ہموار ہو جائے گی۔ شاہینہ بھی اب اٹھ کر اس کے پاس آ چکی تھی۔ میرے بچے، بارش کے بعد بھی آسمان صاف نہیں ہوگا، اس پر ستارے اور چاند اس کو داغدار کر دے گے، لیکن کچھ کو وہ چاند خوبصورت لگے گا تو کچھ کو آسمان داغدار لگے گا، تو کچھ کو اس کی روشنی امید دلاتی رہے گی کہ اندھیری رات میں بھی روشنی مل ہی جاتی ہے۔ زندگی ہموار ہوتی نہیں، زندگی کو ہموار بنانا پڑتا ہے۔ خوبصورتی دیکھتے رہو گے تو زندگی کے اہم پہلو کھو دو گے، اور داغدار تصور کرو گے تو زندگی کے تمام پہلو کھو دو گے، لیکن اس کی روشنی سے امید دلاتے رہو گے تو زندگی کو ہموار بناتے رہو گے۔ شاہینہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو جب چاند آسمان پر نہیں ہوتا تب کیا کرے؟ شومیز نے سوال کیا تھا۔ اس کے آنے کا انتظار کرے صبر کے ساتھ، کچھ بھی بے صبر ہو کر نہیں ملتا۔ تو آپ مجھے کہنا چاہتی ہیں میں یہاں سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے ٹھیک وقت کا انتظار کروں؟ نہیں، صبر کے ساتھ ساتھ کوشش کرو۔ شومیز مسکرا دیا۔ اپنی دوست سے نہیں ملواؤ گے؟ شاہینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلے، پھر دادی جان کو بھی منانا ہے۔ صبر کے ساتھ۔ شاہینہ اس کے بات پر ہنس دی تھی۔ بارش کو دیکھتے ہوئے وہ کھڑی تھی۔ صبح سے بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں نیچے جمع ہو کر اچھا خاصا پانی بن گیا تھا۔ وہ بارش تھمنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حویلی کے حال کے دروازے پر کھڑی باہر لان میں ہونے والی بارش کو وہ اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اداسی اس کے اندر تک گھل چکی تھی۔ کیسے عجیب لوگ ہیں! آخر شومیز شاہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنی دوست کا بدلہ لینے کے لیے مجھے بیچ میں گھسیٹ لایا۔ اگر بڑی حاجن مجھے کچھ کہہ دیتی تو۔ بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ کر کے زمین پر گر رہی تھی۔ وہ اکیلی کھڑی اپنی اداسی کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ شاید اداسی کسی اور چیز کی تھی، اور رنگ وہ اسے اور سے رہی تھی۔ وہ ماننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ اسے شومیز کا انا کا ساتھ دینا پسند نہیں آیا تھا، یا شاید ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا اس کے دل میں۔ تم گئی نہیں ابھی تک؟ رجو نے پیچھے سے آنے والی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ بینا کھڑی تھی۔ نہیں، بارش بہت تیز ہے، کیسے جاؤں؟ ابا تو بہت پہلے چلا گیا ہے، تب تم نے مجھے جانے نہیں دیا، رجو نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بینا خاموش رہی، پھر چل کر آگے کو آئی۔ چل آ، اندر آ جا۔ بینا نے اسے کندھے سے تھام کر اندر آنے کو کہا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، میرے ابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے، رجو چڑھ کر بولی، جبکہ بینا مسکرا دی۔ آ جاؤ، بارش بہت تیز ہے، تمہارے ابا کو فون کر کے اطلاع دے دیتے ہیں، وہ انتظار نہیں کریں گے، ایسے ہی انتظار نہیں کریں گے، وہ مجھے لینے آ جائیں گے، رجو نے اس سے دور ہٹتے ہوئے کہا۔ عادت ڈال لو یہاں رہنے کی، بینا نے تلخ مسکراہٹ سے کہا۔ کچھ تو تھا جو بینا اس سے چھپا رہی تھی، رجو اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی، پر کیا بینا اب اسے یہاں رکھا کرے گی؟
اب وہ اس سے 24 گھنٹے کام لے گی، جیسے بہت سے نوکر کر رہے ہیں۔ بینا اسے خوش دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ کیوں شام کو گھر چلی جاتی، بینا سے برداشت نہیں ہو رہا ہوگا۔ میں اپنے گھر جاؤں گی، بارش ہو یا طوفان، میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ تم رات کو بھی مجھ سے کام لینا چاہتی ہو؟ رجو تنک کر بولی تھی، جس پر بینا کے چہرے کے تاثرات سخت ہوئے۔ دیکھ رجو، تجھے کچھ ہی دن ہوئے یہاں کام پر آئے ہوئے، مجھے مت سکھاؤ کیا کرنا کیا نہیں۔ اگر میں کہہ رہی ہوں کہ رک جاؤ، جو تیری ہی بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں۔ بارش ہے اور تیرا ابا بھی نہیں چاہے گا تو اتنی بارش میں گھر جائے، بہتری اسی میں ہے کہ رک جاؤ۔ بینا اب اسے دو ٹوک کہہ رہی تھی۔ رجو پہلے تو خاموش سی کھڑی رہی، پھر کچھ دیر بعد بولی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں یہاں بیٹھ کر کچھ دیر بارش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب سونا ہوا اندر آ جاؤں گی تو میرے ابا کو فون کروا دے۔ رجو نے بادل ناخواستہ حامی بھر لی تھی۔ چہرے پر اس کے جو رونق ہوتی تھی وہ آج کہیں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بینا ایک نظر اس پر ڈالتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھ گئی اور باہر ہونے والی بارش کو تکے گئی۔ کیا تبدیلی لا رہا ہے یہ طوفان؟ زندگی بدلنے والی ہے یا حالات، وقت یا قسمت؟ وہ ہنوز بارش کی بوندیں گرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل آنے والے طوفان کے بارے میں ڈر رہا تھا، پر کون سا طوفان؟ آخر کیا چیز تھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی؟ کیا اس حویلی سے میرا کوئی رشتہ ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ آج جب شاہ مجھے کھانے کی میز پر لے کر گیا تو ایک عزت سی محسوس ہوئی، لیکن اسی لمحے مجھ سے وہ عزت چھین لی گئی۔ اس قدر بے عزتی! کیا میری اوقات ہی یہی ہے کہ مجھے بس مثال دے کر کسی کو سمجھایا جائے؟ شاہ نے اس گولڈن بالوں والی کیڑی کی خاطر مجھے مثال بنایا، نہ کہ میری خاطر کسی اور کو۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا، سب بھاڑ میں جائیں، یہاں سب ہی مطلبی ہیں۔ ختم۔ سوری دادی جان، مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، اب کھانا کھا لیں۔ شومیز اپنی بات کہہ کر کان پکڑ کر معصومیت سے بڑی حاجن کو دیکھ رہا تھا، جبکہ شاہینہ اس کی بات کو مکمل کر رہی تھی۔ بڑی حاجن اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس لیے معافی مانگنے نہیں آیا تھا کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس لیے آیا تھا کہ بڑوں کو ناراض کرنا بھی غلط ہے، اور پھر دادی جان اگر کھانا نہ کھائیں تو اور بھی غلط ہے۔ اچھا اماں بس بھی کرو، بچہ دیکھو کب سے کان پکڑ کر کھڑا ہے، اس سے کہو جاؤ یہاں سے۔ یہ ایک لڑکی کی خاطر مجھ سے لڑ رہا تھا۔ تم جانتی ہو نا، بچپن سے لے کر آج تک اس کو سب سے زیادہ میں نے یاد کیا، اس کے آنے کا انتظار کیا ہے، اور یہ یہاں آ کر مجھے ہی برا بھلا کہہ رہا ہے۔ دادی جان خفا خفا ایک طرف منہ کر کے اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ چل کر دادی جان کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور پاس پڑے ٹیبل سے کھانے کا ایک نوالہ اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالا۔ اماں اب کھا لیں، نہ دیکھیں کتنے پیار سے کھلا رہا ہے، شاہینہ نے شومیز کی طرف داری کرتے ہوئے کہا۔ اس سے کہو اس لڑکی کو بھیج دے۔ اماں اب آپ اپنے پوتے کی آئی ہوئی مہمان کے ساتھ ایسا کرے گی؟ وہ کیا سوچے گی ہمارے بارے میں اور ہمارے مذہب کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، آج جو ہونا تھا، آپ اس سے بات مت کریے گا، لیکن اس طرح اس کو گھر سے جانے کو کہنا تہذیب کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ کھانے کی میز پر اس سے بات نہ کریے گا، لیکن اس طرح اس کو جانے کا کہیں گی تو وہ کیا سوچے گی ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں؟ آپ کو تو وہ سمجھے گی کہ یہ عورت ظالم ہے۔ شاہینہ ہمیشہ کی طرح اماں کو اپنے طریقے سے سمجھا رہی تھی، اور گھر میں شاہینہ ہی تھی جس کی بات فاخرہ بیگم آسانی سے مان جاتے تھی، یا شاید اس کا طریقہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ ماں کو اس کی بات ماننی پڑتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے کوئی بھی یہ امید نہ رکھے کہ میں اس لڑکی سے بات کروں گی جس کی خاطر میرا پوتا مجھ سے لڑا۔ بڑی حاجن نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہینہ ہنس دی اماں کی بات پر۔ شومیز پھوپھو کا چہرہ دیکھنے لگا، اس ہنسی میں بھی کتنی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ آخر کیا تھا ان اداس آنکھوں کے پیچھے؟ اماں پھر تو آپ کو اپنے پوتے سے ناراض ہونا چاہیے، اصل وجہ تو یہی ہے، اس کی دوست ہے۔ شاہینہ نے اب اماں کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اس کا طریقہ تھا کہ اماں شومیز کی طرف داری اب کرے گی، ایسے ہی اس کی وجہ سے ہوا۔ یہ تو مجھے صحیح غلط بتا رہا تھا، فاخرہ نے پیار سے اپنے پوتے کا چہرہ پکڑتے ہوئے کہا، اور سر پر بوسہ دیا، جبکہ شاہینہ کا تیر نشانہ پر جا کر لگا تھا۔ شومیز نے نوالا پھر سے آگے کیا جو دادی جان نے کھا لیا۔ اس کے بعد شومیز نے دادی جان کو کھانا کھلایا۔ وہ باتیں کرتی رہیں،
کچھ کا جواب شاہینہ ان کو خود دے دیتی تو کچھ شومیز کو بتا کر اس سے جواب طلب کر لیتی۔ کچھ شومیز خود ہی سمجھنے لگ گیا تھا۔ دادی جان کو کھانا کھلانے کے بعد شاہینہ تو اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ شومیز دوبارہ انا کے کمرے میں آیا۔ کچھ ہی دیر پہلے شاہینہ اور وہ انا سے مل کر گئے تھے، لیکن اب وہ اکیلا آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انا آج والے واقعہ کی وجہ سے خاصی دکھی ہوئی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ شومیز نے اجازت چاہی۔ انا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تمہیں اندر آنے کے لیے اجازت کی کب سے ضرورت پڑنے لگی؟ اس نے شومیز کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ شومیز چل کر اندر آیا۔ انا بیڈ پر بیٹھی لوشن لگانے میں مصروف تھی۔ وہ اپنی دودھیا بازوؤں پر لوشن لگا رہی تھی۔ تمہارا کھانا میں نے بھیجوایا تھا، کھا لیا تم نے؟ شومیز نے سوال کیا۔ ہاں کھا لیا تھا، انا نے لوشن کو بند کرتے ہوئے کہا۔ میں جب پھوپھو کے ساتھ آیا تھا تو معذرت نہیں کر سکا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سب۔ اس بات ادھوری ہی تھی کہ انا بول پڑی۔ تمہیں وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ سکتی ہوں۔ میری ماما بھی تو تمہیں ٹھیک نہیں سمجھتی کہ تم مسلم ہو۔ ہاں لیکن مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو اس کے مذہب کے بنیاد پر برا نہیں کہتا۔ دادی جان کا طریقہ غلط تھا، لیکن وہ تمہیں برا نہیں کہنا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے، جیسے مرضی تم رہو۔ نہ ہی اسلام زبردستی کا قائل ہے۔ آخری الفاظ اس نے قدرے دقت سے ادا کیے تھے۔ انا کے چہرے پر بھی ایک لمحے کے لیے ایک تاثر نمایاں ہوا تھا جو اگلے ہی پل غائب ہو چکا تھا۔ اچھا کل میں تمہیں گاؤں کی سیر کرواں گا، شومیز نے بات بدلتے ہوئے کہا، جیسے میں تمہیں ایڈنبرا گھماتی تھی۔ یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تم اپنی میڈ کو جھوٹ بول کر میرے ساتھ ایڈنبرا گھومنے نکل جاتے تھے؟ انا کے چہرے پر پرانے وقتوں کی چمک تھی، خوشی کی رمق اس کی آنکھوں سے واضح تھی۔ ہاں ویسے ہی، اب جلدی سو جاؤ، صبح تمہیں کے کر چلوں گا۔ جولیا سے بات کر لوں، پھر سو جاؤں گی۔ تم اس کو وہاں چھوڑ کر کیوں آئی جانتی ہو؟ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ جواب فورا سے آیا تھا۔ شومیز کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ یہ بات فضول ہے۔ کیوں؟ تم واپس نہیں چلو گے میرے ساتھ؟ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ انا اب اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ شومیز نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ انا دیکھو، مجھے کچھ نہیں دیکھنا سننا، میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، میں تمہاری بیوی ہوں، تم پر حق ہے۔ شومیز اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تم مجھے واپس لے جانے آئی ہو تو تم بہت غلط ہو، میں تمہارے ساتھ ہر گز نہیں جاؤں گا۔ تو کیا محبت ختم ہو گئی؟ محبت کے دعوی؟ وہ بھی اس کے برابر کھڑی ہو گئی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، محبت تو زندہ رہنے کا نام ہے۔ جب ختم ہوئی سمجھو انسان مر گیا۔ تو محبت کبھی رنگ روپ مذہب دیکھ کر نہیں ہوتی مسٹر شومیز۔ سچ کہا، شومیز نے آنکھوں میں تکلیف لیے کہا تھا۔ محبت فریب بھی نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ باہر نکل گیا۔ قرب، دکھ، ملامت سب تھا، بس ایک مان نہیں تھا۔ شومیز جا چکا تھا۔ انا نے غصے سے میز پر پڑی پھلوں کی ٹوکری نیچے پھینکی۔ میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گی، انا نے اس بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا جو شومیز بند کر کے گیا تھا۔ کس تکلیف سے وہ اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر آیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس نے اوپر اپنے کمرے میں جانا تھا، لیکن وہ حویلی کے حال کا دروازہ کھلا دیکھ کر اسی طرف آ گیا۔ کوئی وہاں بیٹھا تھا، اس بارش کے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر اس کے پراندے ہر پڑی۔ لال رنگ کا پراندہ پہنے وہ اس طرف کمر کر کے بیٹھی تھی۔ شومیز قریب آیا۔ کیا وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اسے اندازہ تک نہیں ہوا اس کے پیچھے کوئی آیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ گود میں رکھے اور دوسرا تھوڑی تلے رکھے بغور ان بارش کے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ شومیز مسکرایا۔ کتنی دلچسپ تھی، اس کو ہوش تک نہیں تھا۔ شومیز نے اپنا موبائل نکالا، پھر موبائل پر دیکھتے ہوئے بولا، بارش کے پانی کو اتنا گھور گھور کے دیکھو گی تو ڈوب جاؤ گی۔ اس نے شومیز کی آواز پر بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ شومیز اس کے پاس آ کر دہلیز پر بیٹھ گیا۔ رجو اٹھی اور اندر چلی گئی۔ سمجھ کیا رکھا ہے؟ شاہ نے مجھے جب دل چاہا بات کر لی، جب دل چاہا بے عزت کروا دیا۔ مجھے اس انگریز شاہ سے بات ہی نہیں کرنی۔ رجو نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا جبکہ شومیز اسے تکے جا رہا تھا۔ اتنا بولنے والی لڑکی کو کیا ہوا؟ آج خاموش۔ اس نے کچھ حیرت زدہ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ آج انا تو دادی جان کے کیے پر شرمندہ ہوئی جبکہ ارج اس کے کیے پر دکھی تھی۔
دک تو اس نے پہنچایا تھا، جانے انجانے میں ہی صحیح۔ صبح بارش تھم چکی تھی، لیکن ہلکی ہلکی بوندا باندی ابھی بھی جاری تھی۔ آسمان پر بادل ابھی بھی تھے۔ لگ رہا تھا اب شاید یہ بارش ختم ہو جائے گی، آسمان صاف نکل آئے گا۔ دیکھ زیم، آج لگتا ہے بارش ختم ہو جائے گی اور آسمان بھی صاف نکل آئے گا۔ میں تو پھر کھو پا جاؤں گی، رات بھی ساری رات نیند نہیں آئی۔ رجو زیم سے بات کر رہی تھی، دونوں کچن میں کھڑی تھی اور کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ رجو کپڑے سے شیلف صاف کر رہی تھی، جبکہ زین اس کے ساتھ کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں صاف کر ہی رہے تھیں کہ کالی گھٹا پھر سے آسمان پر چھانے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش پھر سے برسنے لگی تھی۔ کبھی کبھی آسمان اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا رجو، زیم نے باہر والا منظر دیکھتے ہوئے رجو کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا۔ بس کر، چپ رہ، تو چاہتی ہی نہیں میں گھر جاؤں؟ رجو اسے ڈانٹ رہی تھی اور اس قدر مشغول ہو چکی تھی کہ کچن میں دلکش کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ رجو، میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ دلکش نے اسے مخاطب کیا تو اس نے ہڑبڑا کر اس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ دلکش نے اسے ایسے دیکھا تو سوال کیا ہوا؟ بی بی جی آپ ہیں؟ مجھے لگا کوئی اور آ گیا اور میری بدزبانی سن لی ہے اور اس کے بعد مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ دلکش اس کی بی تکی باتیں سن کر ہنس دی، جبکہ زین منہ کے آگے ہاتھ دیے ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب ہم شاہ اتنے بھی ظالم نہیں ہیں کہ اتنی سی بات پر تمہیں پھانسی دے دے، دلکش نے ہنستے ہوئے کہا۔ بینا دا کی پتہ، وہ منہ میں منمنائی۔ اچھا میری بات سننا ذرا، مجھے کام ہے، وہ کہتے ساتھ نکل گئی۔ تیرے دانت میں آ کر نکالتی ہوں۔ رجو نے کپڑے کو اس کی جگہ رکھا اور ہاتھ دھو ہوئے اور دلکش کے پیچھے چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو دلکش ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ ارے تم ابھی آ گئی، میں نے کہا تھا جب فری ہو جاؤ۔ لو بی بی جی، میں ہر وقت ویلی ہوتی ہوں، رجو نے ہنستے ہوئے کہا، اور دلکش نے بھی کتاب ایک طرف رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ رجو آؤ ادھر بیٹھو، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ رجو اس کے پاس بیٹھ کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ بی بی جی کام تو تھا، یہ آپ نے بتا دیا پر تھا کیا یہ نہیں بتایا؟ ابھی بتائیں، حکم کریں آپ، بس کمرہ صاف کروانا تو ابھی ہو جائے گا۔ رجو اٹھنے لگی، اس کا خیال تھا کہ شاید کمرہ صاف کروانے کے لیے اسے بلایا گیا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ دلکش نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ نہیں رجو، کمرہ نہیں صاف کروانا، تم پہلے دروازہ بند کرو، تمہیں بتاتی ہوں۔ رجو اس کے اس انداز پر حیران اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ رجو نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جی بی بی بولیں۔ اب پھر سے وہ بیٹھ کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دلکش اس کے نزدیک آئی، اس کا ہاتھ تھاما۔ رجو تم میری دوست ہو نا؟ یہ اس نے سوال کیا تھا یا اسے بتایا تھا؟ یہ رجو نہ سمجھ سکی۔ آپ پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں؟ پوچھ رہی ہوں بی بی جی، میں آپ کی سہیلی ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو چاچے۔ ابھی رجو شروع ہی ہونے لگی تھی کہ دلکش نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رجو، پہلے میری بات سنو اور غور سے سننا، تمہیں انا ہر نظر رکھنی ہوگی۔ انا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شومیز کی دوست؟ رجو تم نے مجھے بس یہ پتا کر کے بتانا کہ آخر ان دونوں میں رشتہ کیا ہے، لیکن میں کیسے؟ آپ تو جانتی ہیں نہ مجھے انگریزی نہیں آتی، اور وہ گولڈن کیڑی انگریزی بولتی۔ گولڈن کیڑی؟ دلکش نے سوال کیا۔ رجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے وہی۔ دلکش اس کی بات پر زوردار قہقہ لگا کر ہنس دی۔ تمہیں بھی بری لگتی نا؟ دلکش نے کہا۔ رجو نے اسبات میں سر ہلایا۔ دے تالی۔ دلکش نے اس کے آگے ہاتھ کیا تو رجو نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ اچھا اب سنو، تم نے اس سے جا کر پوچھنا نہیں، تم نے بس ان پر نظر رکھنی اور مجھے بتانا، اور اگر شاہ نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ رجو نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ڈرامے مت کرو، تم یہ کر لوگی، میں جانتی ہوں۔ بی بی جی کاش میرے پاس بھی وہ لمبا چوڑا فون ہوتا، اس میں سب باتیں انگریزی سے اردو میں کر لیتی۔ لمبا چوڑا؟ ارے وہی جو شومیز شاہ کے پاس ہے اور سجاد شاہ کے پاس۔ رجو خاموش ہوئی۔ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ رجو کے سوال پر دلکش پھیکا سا مسکرائی۔ بتائیں نا رجو، ضروری نہیں جو دوسروں کے پاس ہو وہ ہمارے پاس بھی ہو، اور مجھے کبھی اس کی اتنی خواہش نہیں رہی۔
دلکش نے مہارت سے جھوٹ بولا، کیونکہ اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کو سمارٹ فون ملے، جبکہ اس کے پاس کوئی بھی فون نہیں تھا، نہ ہی رباب پاس تھا۔ ان کو بے شک جتنی بھی تعلیم دی گئی تھی، کپڑے خریدنے کی اجازت تھی، لیکن ان کو فون کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ ضروری نہیں ہوتا بی بی جی، لیکن کبھی کبھی انسان کی ضرورت بن جاتا ہے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں کہ جس چیز کی خواہش نہ ہو وہ ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ رجو نے مسکراتے ہوئے کہا، رجو یہ تو محض فون ہے، انسان تو نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ضروری ہوتی ہیں، ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان میں سب سے بڑھ کر انسان کی خوشیاں ہوتی ہیں۔ بی بی جی میں نہیں مانتی، انسان کو اپنی خوشیاں خود تلاش کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ آپ جانتی ہیں ہم کب ناخوش ہوتے ہیں؟ رجو نے اس کو سوالیہ دیکھا، جبکہ دلکش اب اسے بغور سن رہی تھی۔ ہم تب ناخوش ہوتے ہیں جب ہم بہت آگے آگے کی سوچ لیتے ہیں، اور اگر ویسا نہ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے ارادے بناتی ہوں، روز کا دن کا کام کیسے کرنا ہے، آج کیا ہوگا اور آج کو خوبصورت کیسے بنانا، میں یہ سوچتی ہوں، نہ کہ کل کیسا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر اپنا آج خراب کرتی ہوں۔ اس لیے میں زندگی سے خوش ہوں، کیونکہ میرا آج بہت خوبصورت ہے۔ دلکش مسکرا دی۔ رجو بھی اتنی خوبصورت باتیں کر لیتی تھی، اسے یقین نہ ہوا۔ رجو، جب ہم اپنے آنے والے کل کے بارے میں پر یقین نہ ہو، بے یقینی کا شکار رہے ہیں تو خوشیاں بھول جاتی ہیں۔ میری بھولی سی بی بی جی، آنے والا کل کس نے لکھا ہے؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہے۔ نہ اس پر یقین کرے، آنے والا کہ تو کسی نے نہیں دیکھ رکھا، بس اپنے خدا پر یقین پختہ رکھے، اس نے لکھا تو کچھ نہ کچھ تو کمال لکھا۔ بڑی لاجواب باتیں کر لیتی ہو، دلکش نے گہری مسکراہٹ سے کہا۔ یقیناً اس کی باتوں نے اسے تسلی دی تھی۔ جی بس کبھی کبھی میرے اندر کسی اشفاق احمد کی روح آ جاتی۔ رجو کی بات پر وہ دونوں خوب ہنسی۔ آپ کا کام میں کروں گی، اس شاہ اور گولڈن کیڑی پر تو نظر رکھوں گی، رجو نے اسے یقین دلایا۔ اب میں چلتی ہوں بی بی جی، ایوے بینا نے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیا تو حویلی میں قیامت آنے تو پہلے قیامت لے آئے گی۔ دلکش نے اس کو مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت دی۔ شام کے وقت جب گہرے سائے پھیل چکے تھے اور بارش بھی تھم چکی تھی تو رجو گھر جانے کو تیار تھی۔ حویلی کے باہر اس نے قدم ہی رکھا تھا تو اسے ایسے معلوم ہوا تھا جیسے کسی کو جیل سے آزادی مل گئی ہو۔ باہر کا ماحول اسے سکون پہنچا رہا تھا۔ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جان چھوٹی، آج دل کر رہا رمشا کے گھر چلی جاؤ، پر چیکر کیچڑ بڑا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے ارادہ بدل دیا، وہ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ رکو، بات سنو۔ کسی کی آواز پر وہ رکی تھی، آواز جانی پہچانی تھی، اور وہ جانتی بھی تھی کس کی آواز ہے، پر اس کے منہ سے الفاظ نئے نئے لگ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، حویلی کے گیٹ کے پاس وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس وقت اس نے جینز کے اوپر نیلی ٹی شرٹ پہنی تھی، اس کے کسرتی بازو اس ٹی شرٹ سے جھلک رہے تھے۔ شومیز شاہ۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چوکیدار اسے نظر نہیں آیا اور ڈیرے میں بھی کوئی نہ تھا، کوئی بھی نہیں۔ شومیز نے اس کی نظروں کو جانچتے ہوئے پھر سے اردو میں کہا۔ رجو نے اب کمر پر ہاتھ باندھے، کیا ہے؟ آپ کے پاس مجھے تنگ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ رکو لڑکی، صبر کرو۔ اب اس نے انگریزی میں کہا تھا، اور پھر اپنا موبائل نکالا۔ اب شروع ہو جائے گا یہ شاہ، رجو نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تم گھر جا رہی ہو؟ رجو نے اس کے سوال پر اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ بیوقوف نہ ہو تو اب بھلا اس وقت وہ گھر ہی جا سکتی اور کہاں جانا؟ اس نے دل میں سوچا لیکن اس کو کہا نہیں۔ ہاں جی، اس نے شومیز کے بے تک کے سوال کا جواب دیا۔ اکیلے؟ شومیز نے دوبارہ پوچھا۔ پہلے کون سا حویلی سے فوجی دستے میری حفاظت کے لیے جاتے ہیں، یا کوئی شومیز شاہ جیسا آتا ہے میری حفاظت کرنے؟ یہاں بھی ذلیل کیا جاتا ہے، راستے میں کسی نے کر کیا تو کون سا فرق پڑنا؟ آخری الفاظ رجو نے منہ میں ہی کہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں شومیز کے چہرے پر مسکان تھی۔ رجو کے طنز اور چرانے وہ بخوبی سمجھ رہا تھا، وہ پاگل تو نہیں تھا۔ میں چھوڑ آؤں؟ رجو نے اسے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھا۔ کیا وہ کسی شاہ کی زبان سے یہ سن رہی کہ وہ اسے ڈیری فارم تک چھوڑ آئے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالی نے میری ٹانگیں بھی سلامت رکھے ہیں۔
جن پر میں چل کر جا سکتی ہوں، اور آنکھیں بھی سلامت ہیں جن سے میں دیکھ سکتی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے کہا، اور چل پڑی۔ ڈیرا آج اس وجہ سے خالی تھا کہ بڑا کوئی بھی شاہ موجود نہیں تھا، اور سجاد بھی اپنے کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ آج سب کو موقع مل گیا تھا ادھر ادھر جانے کا۔ تم ناراض ہو؟ شومیز اس کے پیچھے آیا تھا۔ رجوع رکھی، اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ شاہ، میری بات غور سے سنیں۔ میرا اور آپ کا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس میں آپ سے ناراض ہوں، اور آپ اس طرح میرے پیچھے آئے۔ میں لوگوں سے ناراض نہیں ہوتی، ان سے بھی جن پر میرا مان ہوتا تو آپ سے کیوں ہوں گی، جبکہ آپ کا میرا ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں۔ ہاں، ایک رشتہ ہے، نوکر مالک کا، لیکن اس میں بھی مجھے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ آپ کا جب دل چاہے آپ اپنے نوکر کو بے عزت کر سکتے، اس کو عزت دے سکتے ہیں۔ اور ہاں، اب آپ رجوع کے پیچھے مت آئیے گا۔ میری اس گاؤں میں عزت ہے۔ یہ آپ کا انگریز شہر نہیں جیتے، جہاں لڑکا لڑکی نال آسانی سے بات کر لیتا اور کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ یہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہر کوئی چھوٹی تو چھوٹی بات نوی بڑھا چڑھا کر پیش کرتا۔ اور آپ تو ٹھہرے یہاں کے شاہ، میرے سے دور رہو۔ وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ شومیز دور کھڑا اب اسے جاتا دیکھ رہا تھا اور اس کی کہی گئی بات پڑھ رہا تھا۔ جانے انجانے میں وہ کتنی بڑی بات کر گئی تھی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کی زندگی میں زیادہ دلچسپی لیتے۔ اگر وہ انا کو گاؤں گھمانے لے گیا تو بھی لوگ باتیں ہی کریں گے، تو کیا وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جینا چھوڑ دے؟ اس کے ذہن میں یہاں کے نئے سے نئے رواج ایک نیا سے نیا سوال پیدا کر رہے تھے۔ کیا یہاں لوگ دوسروں کے ڈر سے گھٹ گھٹ کر جیتے ہیں؟ وہ کل رات ہی جان گیا تھا کہ رجوع اس سے ناراض ہے، لیکن ایک عادت اس کی بہت بڑی تھی کہ کسی کو منایا کیسے جاتا وہ اسے نہیں آتا تھا، اور رجوع کے ناراض ہونے سے اسے فرق پڑ رہا تھا۔ آخر کیوں؟ جی کل رات وہ یہاں ہی رکھی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جلد سے جلد اسے یہاں رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ میں آہستہ آہستہ اسے سب سکھا دوں گی۔ بینا کسی کو بتا رہی تھی۔ کس کو؟ کون تھا؟ کس کے بارے میں وہ بتا رہی تھی؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ابھی اسی وقت۔ شاہ، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ حقابقہ شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو پہلے تو اسے زبردستی اٹھا کر لے آیا تھا اور اب نکاح۔ میرا دماغ بالکل درست ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے، تم نکاح کر لو، نہیں تو میرے پاس دوسرا طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا۔ دیکھ شاہ، مانا میں تمہاری نوکر ہوں، پر میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کبھی نہیں کروں گی، اور نہ ہی مجھے موت سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور یہ پہلی دفعہ تھا وہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاہ سے بات کر رہی تھی، آنکھوں میں شاہ کے لیے جہان بھر کی نفرت لیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ دوسرا طریقہ کیا؟ مار ڈالو گے؟ اس ذلت کے نکاح سے وہ عزت کی موت بہتر ہے۔ رجوع وہ موت قبول کرے گی؟ وہ وحشت زدہ آنکھیں لیے شاہ کو گھور رہی تھی۔ نہیں، شومیز نے کاٹدار مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہا۔ ایک لمحہ لگا تھا، رجوع کو لگا اس کی ساری زندگی ساکن ہو گئی، اس کی دنیا رک گئی ہو، جیسے کوئی اتنا ظالم، اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شخص جو خود کو اسلام کا پیروکار بتاتا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اس شخص کے مسکراتے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا یہ کیسی شیطان کا چہرہ ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ شومیز شاہ۔ شومیز اب مزید کچھ نہ بولا۔ بتاؤ اب نکاح کرو گی یا نہیں؟ شومیز ایک ایک لفظ اردو میں ادا کرتا ہوا موبائل بند کر رہا تھا، جبکہ رجوع اپنے سامنے کھڑے شخص کو کبھی دیکھتی تھی تو کبھی اپنے مجبور باپ کو دیکھ رہی تھی۔ مجبور بے کس کھڑا باپ، ہاتھ باندھے اپنی بیٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ رجوع کی آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو تھے۔ شاہ اس قدر گر گیا کہ اس کے ابا کو منا چکا تھا، اپنی طاقت کا استعمال کر کے اب اس سے نکاح کرے گا۔ کیا عزت رہ جائے گی اس کے ابا کی؟ بڑے شاہ تو ان کو جان سے مار دیں گے۔ سارے سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن وہ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ کیا اس دن جو رجوع نے شاہ کی بات نہیں سنی تھی اس کی سزا تھی؟ اپنے ابا کے بندھے ہاتھ ویک لے میری تھی بیٹی۔ اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ ابا تو اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی۔
ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ابا ایسا کر کیوں رہا ہے؟ ابا تو کیوں؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل چاہا وہ اسی وقت مر جائے۔ اس نے اپنی روتی آنکھوں کے ساتھ ابا کے آنسو صاف کیے۔ ابا تو جانتا ہے نہ تیری رجو تیری کسی بات سے انکار نہیں کر سکتی، پر ابا بڑا شاہ ہم کو مار دے گا۔ یہ تو اس کی اولاد ہے، اس حویلی کا وارث ہے، یہ تو اس کو وہ معاف کر دے گے۔ اس کی زد میں آ کر اتنا بڑا فیصلہ نہ کر۔ ابا میں جانتی ہوں، جب میں نے اس کی چوڑیاں واپس کی تھیں، اس کے بعد اس کو خود سے بات کرنے سے منع کیا تھا، تو اس حویلی کے شاہ کی انا کیسے اس کو سکون لینے دے گی؟ رجو نے اس کی طرف نفرت سے دیکھا۔ صرف نفرت نہیں، اس کو شاہ سے خوف آ رہا تھا جو ابھی تک اسے ویسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ تیرا پیو باپ مجبور ہے پتر، میرے جوڑے ہاتھ دیکھ لے اور شاہ کی بات مان لے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے باپ نے پھر سے ہاتھ جوڑے تھے۔ ابا پتر میں مجبور ہوں، تجھے شاہ کی بات ماننی ہوگی، نہیں تو۔ اس کا ابا پھر سے رونے لگا تھا۔ تو کیا شومیز نے اس کے والد کو دھمکیاں دی تھی؟ اس قدر گھٹیا یہ انسان؟ ابا میں تیار ہوں۔ اس نے ابا کو رضا مندی ظاہر کی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی سہیلی، ایک بہت اچھی سہیلی کا حق مارنے جا رہی تھی۔ یہ اس دن جب شومیز رجو کے پیچھے ڈیرے تک آیا تھا، اس سے 2 دن بعد کی بات تھی، جب وہ تقریباً رات کے وقت حویلی سے نکلی تھی۔ بینا اس سے جان بوجھ کر کام لے رہی تھی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ حویلی رہے۔ رات کے وقت بینا نے اسے کہا تھا کہ وہ حویلی میں ہی رکھ جائے، اور تقریباً تب رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ اکیلی سنان راستے پر ڈیری فارم کی طرف جانے کو تیار ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر گاؤں میں کوئی بھی جاگ نہیں رہا تھا۔ گاؤں میں تو عموماً تمام لوگ جلد سو جاتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی تھا۔ رجو بینا کے لاکھ کہنے پر بھی حویلی نہ رکھی۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی گئی تھی کہ پیچھے سے اس کو گاڑی کے آنے کی آواز آئی تھی، اور اس کو روشنی بھی نظر آئی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے ہی دیکھا تھا۔ کوئی تیزی سے نکلا تھا اور اس کے منہ پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کرنا چاہا۔ اس نے آواز نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کسی نے اسے آواز نکالنے تک کی مہلت نہ دی اور بڑی سی گاڑی میں ڈال لیا۔ رجو کے منہ پر ابھی تک وہ کپڑا تھا، وہ مکمل بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آخری بات جو اس نے سنی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو لاہور لے جایا جا رہا تھا، اور آنکھ جب کھلی تھی تو شومیز شاہ کو اپنے سامنے پایا تھا۔ اور اس کے بعد یہ سب، اس کے وہم گمان میں بھی یہ نہیں تھا۔ ابھی باہر دن تھا یا رات اسے کچھ علم نہیں تھا۔ ابا ابھی بھی رو رہا تھا۔ یہ لاہور میں موجود ایک گھر تھا، وہ نہیں جانتی تھی یہ باہر سے کیسا تھا، اور اندر سے بھی اسے دیکھنے کی چاہ نہیں رہی تھی۔ وہاں سب انتظام کیا گیا تھا، گواہان مولوی صاحب سب موجود تھے، مطلب شومیز شاہ سب انتظامات کر کے آیا تھا۔ ایرج فاطمہ ولد رشید بخش، تمہارا نکاح سید شومیز شاہ ولد شناور شاہ کے ساتھ سکا رائجلوکت 5000 روپے تمام گواہان کی موجودگی میں طے کیا جاتا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خوان نے سب سے پہلے ایرج سے پوچھا۔ وہ خاموش نظروں سے ابا کے نہ روکنے والے آنسوؤں کو دیکھتی رہی۔ اس کا باپ شاہ کی طاقت کے ہاتھوں کس قدر مجبور تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے ابا کو دیکھا۔ کاش وہ کہہ دے پتر میں تیرے ساتھ ہوں، منع کر دے، لیکن ابا نے پھر سے جوڑے ہاتھ دیکھائے۔ اس کا دل چاہا اس کو ابھی کوئی زندہ دفنا دے، لیکن اس کے ابا کے آنسو تھم جائیں۔ کیا غریب انسان طاقتور کے سامنے ایسے مجبور ہو جاتا ہے؟ قبول ہے، کانپتی آواز میں اس نے ادا کیا۔ سوال دوبارہ دہرایا گیا تھا، جواب دوبارہ روتی آواز نے دیا تھا۔ اب شومیز سے مولوی صاحب نے اجازت طلب کی۔ اس نے مسکراتے ہوئے قبول کیا۔ کتنا فرق تھا اس کی قبولیت میں اور رجو کی قبولیت میں۔ ایک خوش تھا تو ایک کو لگ رہا تھا زندگی ختم ہو گئی ہو جیسے۔ نکاح خوان نے نکاح کے صیغہ ادا کر کے نکاح مکمل کیا۔ اس کے بعد اس خوش شکل انسان آگے کو دیکھنے میں نوجوان ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اٹھ کر شومیز کو انگریزی میں مبارکباد دی جو اس نے مسکراتے ہوئے قبول کی تھی۔ رجو نے ایک نظر اپنے چند پل کے بنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا۔ شکریہ یار، تم نے میرا بہت ساتھ دیا، اگر تم نہ ہوتے تو یکنا میں یہ سب نہ کر پاتا۔ شومیز اب اس کا شکریہ انگریزی میں ادا کر رہا تھا۔ رجو سے جو اس نے کلام کیا تھا نکاح کے متعلق وہ پہلے ہی سیکھ چکا تھا، باقی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، سب اس کے باپ نے آ کر دیا تھا۔ شومیز رشید تک آیا جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ جملے اس نے اردو میں ترجمہ کیے تھے، اور ویسے بھی وہ جتنی کلاسز کے چکا تھا اسے اردو میں بہت حد تک بولنا آ گیا تھا۔ حویلی میں ابھی کچھ پتہ نہ چلے، میں صحیح وقت آنے پر سب بتا دوں گا۔
उसे भी समझा देना अभी सूरज निकलने में 3 घंटे बाकी हैं। यहाँ से गांव पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे दरकार हैं। किसी को इल्म नहीं होगा। शोमीज ने इतना लंबा मकालमा तोड़ तोड़ कर लफ्ज अदा किया था, जबकि रशीद इसके आगे हाथ जोड़े खड़ा हो चुका था और रजो शोमीज को नफरत से देख रही थी। इतना अंधा हो चुका है ये शाह, मैं सच ही कहती थी, ये भी उन्हीं की औलाद निकला। मेरा बाप उनका महताज है और ये। उसने नफरत से नजरें फेर ली थी। अभी सुबह भी नहीं हुई थी और एक रात ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसको कुछ याद ना था सवाए उसके जब शाह ने उसके चेहरे पर पानी डालकर उसे उठाया था। 5,000 उसे इसी वक्त अदा कर दिया गया था। उसका बस नहीं चला था कि वो उस नोट को आग लगा देती। दिलकश बीबी जी, उनको पता चला तो वो मुझे अपनी सहेली मानती है, वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अस्तानी जी, वो तो सोचेगी मैंने उनके भतीजे का फांसा। उसने आंखें मीच ले। उसका दिल चाह रहा था वो अकेली किसी बंजर जमीन में जाकर चीखें मार मार कर रोए। रजो और रशीद को एक ड्राइवर छोड़ने जाने के लिए तैयार खड़ा था, जिसने उसे गांव की पक्की सड़क से दूर उतार देना था ताकि कोई गांव वाला इनको देख ना सके। चल मेरी धी, उसके अबा ने उसको वहां से चलने का कहा। शोमीज गायब हो चुका था, पर कहां वो नहीं जानती थी, ना जानना चाहती थी। जब वो दोनों लाबी में आए तो वहां एक गाड़ी काले रंग की खड़ी थी। वो ड्राइवर हवेली का तो नहीं था। यकना शाह वहां का कोई भी मुलाजिम कैसे साथ ला सकता था। रजो मेरी धी, यहाँ जो हवा किसी नो कुछ मत कहना, हवेली वच में तो खास कर, नहीं तो शाह अपा नोन हमें छड़े छोड़ेगा नहीं। उसके बाप की आंखों में शाह का डर साफ नुमाया था। काश वो शोमीज शाह के कमरे में इस तरह ना जाती, ना उसकी चोड़ियां वापस करती। आज इसका बाप मजबूर तो ना होता। रजो ने कोई जवाब ना दिया, जबकि सारे रास्ते उसका अबा उसे नसीहतें करता आया कि बे को जाकर क्या कहना कि रजो हवेली में ही रख गई थी और रशीद शाहों के काम से गया हुआ था, और पता नहीं क्या क्या नसीहतें उसको कीन थीं। वो तमाम रास्ते खामोश रही थी। जब वो गांव पहुंचे तो अभी सूरज नमूदार होना शुरू हुआ था। सुबह सुबह ट्रैफिक का रश कम होने के बाइस वो 2 घंटों से भी पहले पहुंच गए थे। सूरज अभी नमूदार नहीं हुआ था और अंधेरे का फायदा उठाकर वो घर पहुंचे थे। आरफा आज बाहर सहन में नहीं बल्कि कमरे में सो रही थी। वो दोनों बाप बेटी चुपचाप आए थे। रजो आते साथ बिस्तर पर लेट गई थी, जबकि शैदा बाहर ही बैठ गया था। कैसा बाप था, अपनी बेटी की हिफाजत ही ना कर सका। वो तंदूर के पास बने मिट्टी के चबूतरे पर बैठा बैठा सोच रहा था कि कब सुबह हुई उसे इल्म ही ना हवा। सुबह जब हुई तो बे ने रजो से सवाल किया तो उसने अबा का बताया हवा जवाब मनोअन दोहराया दिया। रात की बेदारी उसकी आंखों से झलक रही थी। वो बस रात में वही वक्त ही सोई जब उस हर नशा तारी रहा। उसके बाद उसकी जिंदगी की जैसे तमाम नींदें उस पर हराम करार दे जा चुकी थी। रजो उठ जा, हवेली नहीं जाना। हवेली के नाम से भी उसे वहशत हो रही थी। बे उसे कब से उठाने की कोशिश कर रही थी और वो सोने का नाटक कर रही थी। अब बे ने उस हिलाकर पूछा था। बे बस तबीयत नहीं ठीक, आज नहीं जाऊंगी। उसने बहाना बनाया कि हविया चाह बना दीवान। बे ने उससे चाय का पूछा तो उसने मना कर दिया। बस बे सोने दे। चल ठीक है। बे उठकर बाहर चली गई और वो ना आने वाली नींद का बहाना करके कि जिंदगी की बहुत बड़े हकीकत से छपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शनावर शाह और अली शाह की आज सुबह ही वापसी हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। गालबा उनका इस्लाम आबाद का दौरा बहुत खुशगवार गुजरा था और उनका काम मुकम्मल हो गया था। इसीलिए हवेली में दावत का इंतजाम किया गया था। ये उनके निकाह से अगले दिन की बात थी और हवेली में दावत का मतलब एक पार्टी ही था, जिसमें बहुत से मशहूर जमींदार खानदान और बड़े ऊंचे हसब नसब वाले लोग शुमार होते थे। दावत कल मगरिब के वक्त थी। रजो आज भी हवेली नहीं आई थी, जबकि शोमीज कल रात ही वापस आ चुका था। बीना, वो नई लड़की रजो नहीं आ रही, कल दावत है। उसे पैगाम भेजवा दो कि वो कल जरूर आए, कल बहुत से काम होंगे। हमारा बीना को हुक्म दे रही थी। रजो की गैर मौजूदगी पर सब ने ही गौर किया था, लेकिन कहा आज हमारा ने था। जी ठीक है। छोटी हाजन, क्या वो छोटी हाजन को सच बता दे? बीना ने दिल में सोचा, लेकिन फिर अपने इरादा को बदल दिया। अगर मैंने छोटी हाजन को बताया तो शाह मेरा कत्ल कर देगा।